بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ قال الله سبحانه وتعالى والله يهدي إليه من ينيب۔ وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتوں کی آپ سے درخواست ہے کہ اچھی طرح ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا جائے تاکہ ان مجالس میں بیٹھنے کا پورا نفع ہم کو ملے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آگے جگہ دیکھ لے، جتنا آگے بڑھنے کی گنجائش ہو اتنا آگے بڑھ جائے، بیچ میں جگہ نہ چھوڑے ذرا بھی۔ ہر آدمی اپنے آگے جگہ دیکھ لے، جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں اتنا آگے بڑھ جائے۔ بیچ میں جگہ خالی چھوڑیں گے تو شیطان آ کر بیٹھے گا اور وہ بیٹھ کر کے آپ کو گلگلی کرے گا۔ پیشاب سی آ رہی ہے، پیاس سی لگ رہی ہے، اگر پیشاب آ نہیں رہی ہے اٹھانا ہے اس کو، تو اس کے اٹھانے کا موقع ہی نہ چھوڑیں، اچھی طرح مل کر کے بیٹھ جائے، خالی جگہ نہ چھوڑیں۔ دوسری بات میرے دوست یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک مجلس میں رہنے کی نیت کریں تاکہ پوری بات سنیں، پوری بات سمجھیں، تاکہ عمل پورا کر سکے۔ اگر پوری بات سنیں گے نہیں، پوری سمجھیں گے نہیں تو عمل ادھورا کریں گے، اور ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا۔ تو کام پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پورا سنا جائے، پورا سمجھا جائے۔ اس لیے شروع سے لے کر آخر تک رہنے کی نیت کریں، اگر رہیں گے آخر تک انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں پوری بات کو جاگ کر سنیں، اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئی۔ مجلس میں ہونے کے باوجود بھی کوئی بات دل میں جائے گی نہیں، اور جب بات دل میں نہیں جائے گی تو زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی۔ وہ بات زندگی کو بدلتی ہے جو کانوں کے راستے سے دل تک پہنچتی ہے۔ اس لیے پوری بات کو جاگ کر سننا، اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ نیچے نہیں دیکھنا، آنکھیں بند نہیں کرنا، اپنے گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا۔ پھر بھی آنکھ بند نہ ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو مل کر ان کو دور کیا جائے اور پوری بات کو سنا جائے۔ اپنے پڑوس کا بھی خیال رکھا جائے، اگر کوئی سو رہا ہو تو اس کو محبت سے جگہ دیا جائے کہ اس کے ساتھ خیر کھائیے، بھلائی ہے، پوری بات سن لے، پوری بات سمجھ لے تاکہ پورا کام کر سکے۔ اسی کے ساتھ میں پورے دھیان اور توجہ سے بات کو سنیں کہ جسم بھی یہاں ہے کہ دماغ بھی یہاں ہے۔ جسم یہاں ہے کہ دماغ یہاں نہیں ہے، کہیں گھوم رہا ہے۔ تو جیسے ہارن کی آواز آتی ہے ایسا کان میں بیان کی آواز ٹکراتی رہے گی، اندر جائے گی نہیں۔ اس لیے جسم بھی یہاں ہو اور دل دماغ بھی یہاں ہو، اور عمل کی نیت سے بات کو سننا۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے داد و دہیش کا جو نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے۔ فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ اگر عمل کی نیت سے بات سنیں گے تو اللہ عمل کرا دیں گے،
جی چاہے تو نہ چاہے تو حالات سازگار ہو ناسازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں اللہ عمل کی توفیق دیں گے عمل کی نیت کی وجہ سے۔ اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سنیں اور اچھی طرح سمجھ کر اچھی طرح کرتے ہوئے اپنے گھر سے لے کر پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ تو بات کو کہاں تک پہنچائیں گے؟ اپنے گھر سے لے کر پورے عالم اور ساری انسانیت کی نیت سے بات کو سنیں۔ تو پورے عالم میں کیسے پہنچائیں گے؟ عالم تو بہت بڑا ہے اور انسانیت بھی بہت ہے، 700 کروڑ انسان ہیں، ہماری چھوٹی سی عمریں ہیں، تو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ جہاں تک جا سکتے ہیں اور کتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جاتے ہوئے جینا اور کرتے ہوئے مرنا، اور جہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی تیار کرنا، کہ جو بات کو آگے لے کر کے جائیں۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا تھا، اور آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے، ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے۔ اتنا بڑا کام آپ کے ذمہ تھا، اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا، کہ 23 سال میں اتنے بڑے کام پر آپ کو قابو پانا ہے۔ تو آپ نے محنت کا کیسا رخ اپنایا؟ آپ نے محنت کا رخ یہ اپنایا کہ انتھک محنت کرتے ہوئے آپ نے پورے حجاز میں کام کیا، اور آپ کا لمبے میں لمبا سفر جو ہے وہ تبوک تک کا ہے۔ باقی پوری دنیا آپ کی محنت کا میدان ہے، تو پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے 23 سال میں اپنی محنت کے ساتھ ایک اپنا عملہ تیار کیا، سوالات صحابہ کا، کہ جن کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ تھی۔ اسی لیے صحابہ کا تعارف چند جملوں میں ہوتا ہے، 2 جملوں میں۔ فرسان بالنهار ورهبان بالليل، بسام بالنهار وبكام بالليل۔ اور نئے صحابہ دین کے شہ سوار تھے، دن کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھرتے تھے، انسانوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں اور کتنی اللہ کی بڑی شانیں ہیں۔ اور فرمایا راتوں کے عبادت گزار تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ فرمایا راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور اخیر رات میں کر کے مل کے تھک کے اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے کہ کام کا حق تو ادا نہیں ہوا۔ فرمایا دن کو حشاش خشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے تھے، اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے تھے۔ صحابہ راتوں کو ایسا روتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا آدمی روتا ہے، انسانیت کے غم میں اور انسانیت کی ہدایت کی فکر میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دعوت کے لیے اور آپ کی رات کا بڑا حصہ اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کہ آپ کے پیروں پر ورم ہو جاتا ہے۔ اور یہی دونوں چیزیں 100% صحابہ میں منتقل ہوئی، تو ان کا دن دعوت کے لیے اور ان کی راتیں اللہ کے سامنے عبادت کے لیے، رونے اور دھونے کے لیے۔ اس لیے میرے دوستوں، کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ کام کو اچھی طرح سمجھنا، کہ دیکھا دیکھی کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ سمجھ کر کرنے کا کام ہے۔ اور سمجھ کر کرنے کے کیا معنی ہے؟ سمجھ کر کرنے کے معنی ہے کہ کام پر یقین کے ساتھ کام کو کرنا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ میواتیوں سے بات فرمائی
پھر پوچھا کہ سمجھ میں آ گئی؟ تو میں نے کہا ہاں سمجھ میں آ گئی۔ آپ نے فرمایا سمجھ میں نہیں آئی ہے، سننے میں آئی ہے۔ اور سمجھ میں آنا کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ سمجھنا ہے تو مسجد کے باہر چلے جاؤ اور دنیا داروں کو دیکھو جن کو دنیا سمجھ میں آئی ہے۔ اس کو دیکھو، دنیا داروں کو دیکھو جن کو دنیا سمجھ میں آئی ہے۔ ایسی سمجھ میں آئی دنیا کہ ہر حال میں کر رہے ہیں اور پوری زندگی اپنی دنیا کے کاموں کو کر رہے ہیں۔ کوئی تعریف کرے تو کرے، کوئی برائی کرے تو کرے، کوئی گالی دے تو کرے، کوئی اچھا کہے تو کرے، سردی ہو تو کرے، گرمی ہو تو کرے، بارش ہو تو کرے، ہر حالت میں کرے اور پوری زندگی کرے، اس لیے کہ ان کو کام سمجھ میں آ گیا۔ بات سمجھ میں آنے گئی؟ تو سمجھ میں آنے کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا سمجھ میں آنے کی بنیاد یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے مشغلے پر یہ یقین ہے کہ میری سوئی کی حاجت بھی میرے مشغلے سے پوری ہوگی، اور بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کی شادی کا خرچ بھی میری دکان سے آئے گا، گاڑی کی ضرورت ہوگی تو گاڑی بھی میری دکان سے آئے گی، مکان بنانا پڑے گا تو مکان بھی میری دکان سے آئے گا۔ ہر آدمی کو اپنے کام پر یقین ہے، اور یقین ہر حال میں ان کی استقامت کا سبب ہے۔ ایسا ہی کام کو ایسا اچھی طرح سمجھنا کہ ہم کو یقین آ جائے کہ ہمارے چھوٹے مسئلے سے لے کر بڑے مسئلے تک اور دنیا کے مسئلے سے لے کر آخرت کے سارے مسائل کے حل ہونے کا راستہ اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے۔ یہ یقین ہم کو اس محنت پر آئے، اتنی سمجھ پڑے ہمیں۔ بات سمجھ میں آنی گئی؟ تو اس کے لیے اچھی طرح کام کو سمجھنا، پھر اچھی طرح کرنا، اس لیے کہ ہمارے ذمے اچھی طرح کرنا ہے۔ آپ کے میرے ذمے گٹلی کو صحیح طریقے سے زمین میں رکھنا ہے۔ باقی درخت کون بناتا ہے؟ کیونکہ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتے ہیں۔ نطفہ آدمی صحیح جگہ رکھتا ہے، انسان اللہ بناتے ہیں۔ ایسا ہی کام صحیح طریقے سے کرنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ صرف سر سے اتار دینے سے کام نہیں ہوتا، رسمی طور پر کرنے سے کام نہیں ہوتا، بلکہ اچھی طرح سمجھ کر اچھی طرح کام کرنا جیسا کام کا حق ہے، اور اچھی طرح کام کرتے ہوئے اچھی طرح کام کرنے والے اپنی زندگی میں آدمی تیار کر کے مرنا، تاکہ اللہ کی بات دنیا میں پہنچتی رہے، پھیلتی رہے، دنیا کے ہر کچے مکان میں اور پکے مکان میں پہنچتی رہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر پوری بات کو سنیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کیونکہ جا کر سنیں گے نا۔ کچھ لوگوں نے ابھی سے گھٹنوں میں ہاتھ ڈال دیے، سونے کی نیت کر لیا ہے، گھٹنوں کے ہاتھ چھوڑ دو، گھٹنوں میں جو ہاتھ ڈالے نا جن لوگوں نے، یہ چھوڑ دو، ابھی سے نیت کیا ہے انہوں نے کہ ابھی نیند آ جائے گی تھوڑی دیر میں، اس لیے گھٹنوں میں کوئی بھی ہاتھ نہ دے، اور میری طرف ہی دیکھتے رہو آپ، اس لیے کہ مجھے مشورے سے تھوڑا اونچی جگہ پر بٹھایا ہے، تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ کون سو رہا ہے کون جاگ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے لیے سونا نہیں، جاگ کر بات سنو، ایک آدھ دو گھنٹہ 2 گھنٹے کی بات ہوتی ہے، تو یہ موقعوں سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ خوش۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، سمجھنے کی اور پوری امت کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے کامل دین اتارا ہے، اور اللہ نے اپنی سنت کو یہ زمین پر جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی پوری دینداری کے ساتھ جیے گا اور پوری دینداری پر مرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور اس کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے، اور جو بے دینی کے ساتھ جیے گا یا بے دینی پر مرے گا، اللہ نتیجتاً اس کی دنیا بھی اجاڑیں گے اور اس کی آخرت بھی ایسی اجڑے گی کہ اس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی۔ یہ پکی ٹکی بات ہے، اور اللہ کی ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔
وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ کر پوری امت کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اللہ کے یہاں سے کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ صرف دینداری کا راستہ ہے۔ تو دینداری پر دنیا بننے کے کیا معنی؟ کہ دنیا کی زندگی بننے کے معنی یہ نہیں ہے کہ دینداری کی بنیاد پر غریب آدمی مالدار ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی وہ ہے اس حال میں اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی کی زندگی دیں گے۔ جھوپڑے میں ہے تو جھوپڑے میں خوشحالی کی زندگی دیں گے، جو محل میں ہے تو محل میں خوشحالی کی زندگی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو خوشحالی کیسے آتی ہے؟ فرمایا خوشحالی آنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں چین اور سکون اور اطمینان عطا فرمائیں گے، آپس میں محبتیں عطا فرمائیں گے، کہ گھر میں محبت ہے، برادری میں محبت ہے، محلوں میں محبت ہے، اس لیے کہ محبتوں سے زندگی آسان ہو جاتی ہے اور جھگڑوں سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں میں قبولیت عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ دنیا حالات کا گھر ہے، کبھی یکساں حال کسی پر نہیں رہتا، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، مختلف حالات انسان پر آتے ہیں۔ ان حالات سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ دعا کی قبولیت عطا فرمائیں گے کہ جب کبھی بھی کوئی مسئلہ آئے گا اور اللہ سے کہے گا تو اللہ دعا کے راستے سے کام بنا دیں گے، جو بہت بڑی طاقت ہے دعا کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعوت کو اور ان کی دعا کی طاقت کو قرآن میں تفصیل سے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں میں قبولیت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مقدر کی جو تھوڑی زیادہ روزی ہے وہ حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے، اس لیے کہ اللہ کسی کی روزی بھی حرام نہیں اتارتے، حلال ہی اتارتے ہیں۔ جیسے پانی اوپر سے آتا ہے تو پاک پانی آتا ہے، بارش کا پانی، لیکن آدمی گندا برتن لیتا ہے تو پاک پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی جھوٹ کا برتن لیا یا دھوکے کا برتن لیا، ملاوٹ کا برتن لیا تو پاک روزی جو تھی وہ ناپاک ہو گئی۔ تو اللہ حلال اور طیب اور پاک روزی برکت والی بنا کر کے دیں گے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی ضرورت اٹکے گی نہیں۔ دکھنے میں چھوٹی سی انکم کی شکل ہوگی، تھوڑی سی آمدنی ہوگی، لیکن اللہ اسی آمدنی میں کام پورے فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آخرت بھی بنا دیں گے۔ برکت کے دو نفع ہوتے ہیں، کام بھی بن جاتا ہے دنیا کا اور آخرت بھی بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ زندگی ایسی صاف ستھری بنائیں گے کہ جو بھی وہ زندگی کو دیکھے اس کو یہ لالچ ہو کہ زندگی مجھے ملنی چاہیے، اور میرے بچوں کو، میرے گھرانے کو ملنی چاہیے، میری برادری کو ملنی چاہیے، اور یہ تو سارے انسانوں کو ملنی چاہیے، اس لیے کہ سارے انسان اچھی زندگی کی تلاش میں اپنی تمام تر توانائی اور طاقت لگا رہے ہیں، پھر بھی مل کے نہیں دیتی، اس لیے کہ جہاں طاقت لگا رہے ہیں وہاں ہے ہی نہیں، اور جہاں ہے وہاں آتے نہیں۔ تو اچھی زندگی بننے کا راستہ کیا ہے؟ صرف دینداری کا ہے، دوسرا کوئی راستہ دنیا میں نہیں۔ اس لیے دنیا کی زندگی ایسی اچھی اللہ بنا کر کے گزار دیں، اسی کے ساتھ اس کی آخرت ایسی بنا دیں گے کہ اللہ کم سے کم درجے کے جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، جس جنت میں آدمی کی خواہش، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ دنیا میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ جوان رہے، ہمیشہ تندرست رہے، ہمیشہ زندہ رہے، ہمیشہ طاقتور رہے، اور دنیا کا بہت بڑا سامان اس کے ہاتھ میں ہو، اور دنیا میں رعیت بن کر نہیں بلکہ بادشاہ بن کر کے جیے، ہر ایک کی چاہتی ہوتی۔ لیکن دنیا میں کسی کی بھی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ضرورت کے پورے کرنے کا وعدہ دنیا میں کیا ہے، اور خواہش کے پوری کرنے کا وعدہ اللہ نے جنت میں کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے اور جو مانگو گے فوراً مل جائے گا، اس لیے کہ نعمتوں کا اللہ اتنا ہی سلسلہ ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، اور ہر انسان کا بہت بڑا ملک ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا،
ایک مخاطب تو دیکھے گا، پھر دیکھے گا کہ تیرا نعمتوں کا لامتناہی سلسلہ ہوگا، اور ایک بہت بڑا ملک ہوگا جس میں اس کی ہر چاہت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری ہوگی، کبھی وہاں سے اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ اسی جنت کی شکل میں اللہ آخرت بدل دیں گے۔ دوسرا انعام اللہ آخرت میں یہ دیں گے کہ اللہ راضی ہو جائیں گے، اپنے بندوں سے کہیں گے اے میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ کھٹکا بھی ختم ہو جائے گا کہ کبھی اللہ ناراض ہو کر جنت سے نکال نہ دے، اس لیے کہ اللہ جس سے ایک مرتبہ راضی ہو جاتے ہیں پھر اس سے ناراض نہیں ہوتے۔ اللہ کسی کو ایک مرتبہ مقبول بندہ بنا دے تو پھر اس کو مردود نہیں بناتے۔ بس میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ ایسی آخرت بناتے ہیں۔ یہ دونوں جہاں کی زندگی کے بنانے کے لیے اللہ نے دین عطا فرمایا، اور ہماری تمام تر محنت اپنے آپ کو پورا دیندار بنانے کی اور پوری امت اور انسانیت میں دین کی راہ ہموار کرنے کا کام ہے۔ یہ چلنا پھرنا سب اپنی زندگیوں میں دین لانے کے لیے، اور امت میں اور پوری انسانیت میں دین کی راہ ہموار ہو جائے اس کے لیے۔ دوسری بات میرے دوستو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ آسان دیا ہے، مشکل نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے رحمان و رحیم سے، کہ اللہ رحم کرنے والے بڑے مہربان ہیں، اللہ رؤوف ودود ہے، بہت محبت کرنے والے ہیں۔ اس محبت کے ناطے اللہ نے جو دین دیا ہے وہ آسان دیا ہے، مشکل نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں الدین یسر، دین جو ہے آسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسان دین تمہیں دیا ہے، لانے والے جو فرماتے ہیں کہ میں آسان دین لے کر تمہارے پاس میں آیا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور حج سب پر فرض نہیں کیا، اس لیے کہ سب زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سب حج میں نہیں جا سکتے، شرائط کے ساتھ فرض فرمایا کہ جن کے اندر بھی شرائط پوری ہوگی وہ زکوٰۃ دیں گے، جن کی شرائط پوری ہوگی وہ حج میں جائیں گے۔ باقی نماز روزہ سب کے بس میں ہے، تو نماز روزہ اللہ نے سب پر فرض فرمایا، نماز روزہ اللہ نے سب پر فرض فرمایا، ہر مرد پر، ہر عورت پر، ہر بالغ مرد اور عورت پر اللہ نے نماز روزہ فرض فرمایا۔ لیکن اس میں بھی اللہ نے بہت آسانی دیا کہ آپ بیمار ہیں، وضو نہیں کر سکتے ہیں تو تیمم کر کے پڑھ لیں، آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیں، اتنی آسانی دیا۔ آپ سفر میں ہیں، آپ کو عشاء کی 17 رکعت پڑھنا مشکل ہے، اور 2 رکعت فرض پڑھ لیں، 3 رکعت وتر پڑھ لیں، آپ کو 17 رکعت کا ثواب دے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی جوانی میں، تندرستی میں، اپنے گھر پر رہتے ہوئے بہت عبادت کرتا ہے، بہت مشقت اٹھاتا ہے دین کے لیے، دین کی محنت کے لیے، اور بہت مجاہدہ کرتا ہے، لیکن بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا یا سفر میں چلا گیا، تو جو کام ہوتے تھے اب نہیں ہو سکتے بیماری میں، بڑھاپے میں اور سفر میں۔ تو فرمایا نہ ہونے کے باوجود بھی جوانی کی اور تندرستی کی اور گھر پر جو عبادت کرتے تھے وہ ساری بڑھاپے میں، بیماری میں اور سفر میں لکھی جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دین کیسا ہے بھائی؟ کیوں ہے مشکل ہے؟ آسان ہے، اللہ نے آسان دین عطا فرمایا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے۔ اعلان کر دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا کسی آدمی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کام مکلف اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ دیا ہی نہیں ہے۔ جس کو جو حکم اللہ نے دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ اس کے بس میں ہے، اس کے لیے اللہ نے دیا۔ اس لیے میرے دوستوں یہ اچھی طرح سمجھنا ہے کہ دین اللہ نے آسان بنایا، لیکن دین آسان کیسے ہو؟ اس لیے کہ امت میں اگر چلیں گے پھریں گے تو دنیا کا کوئی کام نہیں چھوٹا ہے، اگر کوئی چیز چھوٹی ہے تو دین ہی چھوٹا ہوا ہے۔ تو کیا چیز چھوٹی امت میں سے؟ امت میں سے دین چھوٹا ہوا ہے، یہاں تک کہ دین کے چھوٹنے کا حال یہ ہے
کہ کہنے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں 50-60 ہمارے ملک ہیں مسلمانوں کے، لیکن کوئی ملک ایسا نہیں بتا سکتے ہیں کہ جہاں کے 100% مسلمان پورے دین پر چل رہے ہیں۔ ملک کو چھوڑ کر کوئی صوبہ، کوئی تحصیل، کوئی گاؤں جس میں 3000 مسلمانوں کے گھر ہوں اور 3000 بالغ مرد اور عورتیں ہوں اور 30,000 بالغ مرد اور عورتیں ہوں اور وہ پورے دین پر چل رہے ہو، ایسا گاؤں بتانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو۔ تو بھائی صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ تو بھائی صحیح ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آسان دین امت میں سے کیوں چھوٹا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اگر غور کریں گے تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آسان دین جو امت میں چھوٹنے کی 2 وجہ ہے۔ ایک یقین کی خرابی اور کمزوری ہے، اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر معلومات کی وجہ سے نہیں چلتا، اور آدمی اپنے دین پر وسائل کی وجہ سے نہیں چلتا کہ مسجد ہے تو سب نماز پڑھیں گے ہی، ایسا نہیں ہے، اور سب کو معلوم ہو جائے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے تو سب نماز پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ تو آدمی معلومات کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا اور وسائل کی وجہ سے نہیں چلتا ہے، بلکہ یقین کی طاقت سے آدمی اپنے دین پر چلتا ہے۔ ایک یقین کی کمزوری اور خرابی ہے، اور دوسرا ماحول کی خرابی ہے۔ اپنے گھر سے لے کر پورے عالم کا ماحول ہمارے دین کے لیے معاون بننے کے بجائے بے دینی کے لیے معاون ہے۔ اب دیکھ لیں اپنے گھر سے لے کر عالم کا ماحول دینداری کے لیے معاون بننے کے بجائے بے دینی کے لیے معاون ہے۔ الا ماشاء اللہ کچھ گھرانے وہ ہوں گے کہ جن کے گھرانوں میں ماحول ایسا اچھا ہے کہ جو دینداری کے لیے معاون ہے، ورنہ اکثر ماحول ایسا ہے کہ اگر کوئی مسجد کا بیان سن کر کے گھر میں جا کر یوں کہہ دے بیوی کو، ماں کو، باپ کو کہ بھائی 4 مہینے کے لیے تشکیل ہوئی ہے، میں تو 4 مہینے جا رہا ہوں، تو بیوی کہے گی کہ بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر کے کیا کہے گی؟ بچوں کو بھی میرے ساتھ ملے گا۔ اور ماں باپ کہیں گے کہ ہمارے بڑھاپے میں تجھ کو اسی لیے بڑا کیا تھا کہ ہم کو چھوڑ کر کے اسے ملتا رہے بستر لے کر کے۔ اور اگر جا کر یوں کہے کہ ایک ویزا آیا ہے جس میں 1 مہینے میں 2 لاکھ روپیہ سیلری ملے گی، تو کہ بیوی کیا کہے گی؟ اس میں مشورہ کرنے کی کیا بات ہے؟ آپ چلے جائیں گے، میں بچوں کا کیا ہوگا؟ بچوں کو میں سنبھالوں گی۔ بڑے ماں باپ کو کہے گا تو کہے گا بولے کبھی چلا گیا بیٹا، آپ اتنے بڑے ہیں آپ کو کون سنبھالے گا؟ اتنے بڑے تھوڑی ہے کہ چل بھی لگ سکے ہم۔ تو ہمارا ماحول دنیا کے لیے معاون ہے اور دینداری کے لیے معاون ہے۔ اور ماحول کا اثر میرے دوستوں ایسا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہوتا ہے۔ سردی گرمی آئے تو سب کو سردی گرمی لگے گی، امام صاحب کو بھی اور مقتدی کو بھی، بادشاہ کو بھی اور فقیر کو بھی۔ تو جس طرح موسم کا اثر ہے ایسا ماحول کا اثر ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ کہیں بھی پیدا ہو جائے اللہ اس کو فطرت ایمان پر پیدا فرماتے ہیں، کسی کو ایمان دنیا میں نہیں بھیجتے۔ لیکن اس ماحول میں اس نے آنکھ کھولی، اس نے ایمان کے خلاف دیکھا اور ایمان کے خلاف سنا، ایمان کے خلاف بولا اور ایمان کے خلاف سوچا۔ یہ تال دروازے ہیں دل کے اندر صحیح غلط چیز کے جانے کے لیے۔ تو وہ مجوسی بن گیا، مشرک بن گیا، کافر بن گیا، حالانکہ اللہ نے اس کو مشرک نہیں پیدا کیا تھا، ایمان کی فطرت پر پیدا کیا تھا۔ بات سمجھ آئی؟ تو جس طرح ماحول کا اثر موسم کا اثر ہے ایسا ماحول کا اثر ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ، ہم اور ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہماری آئندہ آنے والی نسلیں، ان سب کے لیے دین آسان ہو جائے، تو اس کے آسان ہونے کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ شکل یہ ہے کہ ہر فرد امت کا 1 تو 2 لائن کا یقین بننا چاہیے۔ کتنا یقین بننا چاہیے؟ 2 لائن کا یقین بننا چاہیے۔ ایک یقین بنے اللہ کی ذات اور صفات کا، کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑے، اللہ حفاظت کرنے والے بڑے، اللہ پالنے والے بڑے، اللہ پیدا کرنے والے بڑے، اللہ بنانے والے بڑے، اللہ معاف کرنے والے بڑے، اللہ پرورش کرنے والے بڑے، اور اللہ کی پکڑ بھی بڑی، اللہ کا مہر بھی بڑا اور اللہ کا عذاب بھی بڑا۔
تو اللہ کی ذات اور صفات کا یقین دل میں بسے، اس لیے کہ یقین کی جگہ دل ہے، زبان ظاہر کرنے کی جگہ ہے۔ جب موت کے وقت میں انسان کی زبان سے وہ بات نکلے گی جو اس کے دل میں رچی بسی ہوگی۔ اس لیے ایک تو یقین بنے اللہ کی ذات اور صفات کا، دوسرا یقین بنے اللہ کے وعدے اور وعید کا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو علم لے کر کے بھیجا ہے اور جو احکامات لے کر بھیجے ہیں، ان احکامات کے پورے کرنے پر اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ دنیا میں ہم تم کو یہ نفع دیں گے اور آخرت میں یہ بدلہ دیں گے، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے تم بچو گے تو یہ انعامات دیں گے، اور نہیں بچو گے تو یہ نقصان ہوگے۔ اس کو وعدہ اور وعید کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدے اور وعید کا علم ہوتا، مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث سے پاک میں آیا کہ سچ بولو گے تو نجات پاؤ گے اور جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو سچ پر نجات کا وعدہ ہے اور جھوٹ پر ہلاکت کی وعید ہے۔ تم زکات دو گے تو تمہارا مال بڑھ جائے گا، اور اگر تم سود میں ہاتھ ڈالو گے تو مٹ جاؤ گے۔ یہ وعید ہے اور یہ وعدہ ہے۔ ایسا ہی سارے اعمال پر اللہ کی طرف سے وعدے اور وعید کا علم آیا ہے۔ آج امت کو حلال معلوم ہے، حرام معلوم نہیں، لیکن حلال پر جو وعدے ہیں اس کا یقین کمزور ہو گیا، اور حرام پر جو وعیدیں ہیں اس کا یقین کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے حلال کو اپنانا مشکل ہو گیا اور حرام کا چھوڑنا بھی مشکل ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یقین ہر آدمی کا یہ بنے کہ اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں اور جو وعیدیں ہیں نبی کے راستے سے وہ پکی کرتی ہے، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن اللہ کی اور نبی کی دی ہوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ یقین دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو دو لائن کا یقین بننا چاہیے، ایک اللہ کی ذات اور صفات کا اور ایک وعدے اور وعید کا۔ کہ بھائی بات یاد رہے گی کہ بھائی بات مشکل تو نہیں ہے نا، آسان ہے نا، کہ بھائی سمجھ میں آ رہی بات، اس لیے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ دوسرا میرے دوستو، ہمارا ماحول بننا چاہیے، اور ماحول میں سب سے پہلے ہمارے گھر کا ماحول بننا چاہیے، اس لیے کہ دین جو آسان ہوتا ہے آدمی کے لیے وہ اپنے ماحول کے تعاون سے آسان ہوتا ہے۔ مرد میں دینداری ہے، عورت میں دینداری نہیں ہے، تو زندگی پر خوشی کرنے میں مرد کا دین عورت کے ہاتھوں برباد ہوتا رہے۔ عورت میں دینداری ہے، مرد میں دینداری نہیں ہے، تو عورت کی دینداری مرد کے ہاتھوں زندگی پر برباد ہوتی رہی۔ مرد اور عورت میں دینداری ہے، بچوں میں دینداری نہیں ہے، تو مرد اور عورت کی دینداری بچوں کے ہاتھوں زندگی پر خوشی کرنے میں برباد ہوتی رہے گی۔ اس لیے کہ دین جو آسان ہوتا ہے وہ آپس کے تعاون سے آسان ہوتا ہے، کہ گھر میں مرد بھی دیندار ہے، عورت بھی دیندار ہے، بچے بھی دیندار ہے، ہم مسجد میں کوئی نیکی کی بات سنی، گھر پر جا کر کہا کہ میں یہ اچھی بات سن کر آیا، بہت اچھے، سب مل کر کریں گے اس کو، تو کام آسان ہو گیا۔ اور آپ نے گھر پر جا کر کے بتایا، بیوی نے کہا ہم کو نہیں کرنا ہے، بچے کہہ رہے ہیں اس کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ کے لیے کرنا آسان ہوگا، آپ کے لیے آسان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، کہ ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ ملت ابراہیمی کا اتباع کریں۔ تو ملت ابراہیمی میں کیا ہے؟ ابراہیم میں اسماعیل اور حاجر ہے علیہ السلام، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، اور تینوں کو ایک دوسروں کا تعاون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیوی بچوں کو موت کے منہ میں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جائیے، کیونکہ بھائی حکم آسان ہے کہ مشکل ہے؟ بولو بولو تو پتہ چلے کہ آپ سمجھ بھی رہے کہ مشکل ہے۔ اتنا مشکل حکم آسان کیسے ہوا؟ کہ مائیں حضرہ نے فرمایا کہ یہاں چھوڑنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، کہا ابھی جائیے، پھر اللہ آپ کو ظاہر نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے احکامات انسانوں کی آبادی کے لیے ہوتے ہیں، بربادی کے لیے نہیں ہوتے۔ اتنا بڑا حکم پورا کرنا آسان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کریں، تو یہ حکم آسان ہے کہ مشکل ہے؟ یہ مشکل حکم آسان کیسے ہوا؟ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین،
اور میں ابا جو اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں وہ آپ کر گزریے، اور آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اس لیے کہ جان اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اور اللہ پر لگانے کے لیے دی گئی ہے۔ اگر اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے جان چلی جائے تو کام ہو گیا، اور حکم پورا کرتے ہوئے جان بچ جائے تو کام پورا ہو گیا۔ جان کس کے لیے دی اللہ نے؟ اللہ پر لگانے کے لیے دی، اتنا بڑا حکم آسان ہو، اس لیے اپنے گھر میں دینداری کا ماحول بننا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے محلے میں اپنے بچے کھیلنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ اگر محلے میں جائیں گے، اگر محلے کا ماحول نہیں ہوگا تو غلط چیزیں سیکھ کر گھر میں آئیں گے، چاہے آپ کے گھر میں کتنا اچھا ماحول ہو۔ آپ اپنے بچے کے لیے بہو کہاں سے لائیں گے؟ کیونکہ ماحول میں سے تو لانا پڑے گا۔ اپنی بیٹی کو آپ کہاں بھی آئیں گے؟ ماحول میں بھی آنا پڑے گا۔ اس لیے اپنے گھر کے ساتھ اپنے محلوں کا، اپنے بازاروں کا، اپنے شہروں کا، اپنے ملک کا، اور ابھی تو پورا عالم ایک محلے جیسا ہو گیا ہے چھوٹا سا، تو بیک وقت میں پورے عالم میں گھر سے لے کر ماحول بننا چاہیے۔ جب ماحول بن جائے گا اور یقین بن جائے گا تو ہر آدمی کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، بلکہ دین پر چلنا لذیذ ہو جائے گا۔ تو ماحول کے بننے کے کیا معنی ہے؟ ماحول کے بننے کے معنی یہ ہے کہ ماحول میں دو چیزیں زندہ ہونی چاہیے۔ کتنی چیزیں زندہ ہونی چاہیے؟ دو چیزیں۔ ایک تو ماحول میں اللہ کی عبادت اور بندگی زندہ ہونی چاہیے، کہ ہر آدمی اور ہر عورت اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے۔ تو بندہ بن کر زندگی گزارنے کے کیا معنی ہے؟ فرمایا زندگی بندگی کے ساتھ گزارے، اس لیے کہ زندگی بے بندگی شرمندگی۔ کل قیامت کے دن آدمی کو اتنی شرم آئے گی کہ اللہ سے آپ نہیں ملا سکتا ہے جو بغیر اطاعت اور بندگی کی زندگی گزارے۔ تو ایک تو عبادت یعنی اطاعت زندہ ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے ایمانیات کے لائن کے جو احکامات ہیں وہ سارے زندگی میں آ جائے، عبادت کے لائن کے جو احکامات ہیں وہ سارے زندگی میں آ جائے، معاشرت کے لائن کے جو احکامات ہیں وہ ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے، معاملات کے لائن کے جو احکامات ہیں وہ ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے، اخلاقیات کے لائن کے جو احکامات ہیں وہ ہماری زندگی میں زندہ ہو جائے، اور نیت کے لائن کے جو احکامات ہیں وہ احکامات ہماری زندگی میں زندہ ہو جائے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے اس سے ہماری زندگی کا پاک ہو جائے۔ یہ معنی عبادت کے ہیں، اطاعت کے ہیں، اور اللہ کی بندگی کے ہیں۔ ایک تو اللہ کی اطاعت زندہ ہونی چاہیے، دوسرا آپس میں بھائی چارہ اور زندہ ہونا چاہیے۔ کیا زندہ ہونا چاہیے؟ بھائی چارہ۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر کے جیو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے جیو۔ اسی لیے ایمان والوں کی مثال کیا ہے؟ ایمان والوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں ایک جسم کے مانند ہے۔ جسم کے سارے اعضاء الگ ہیں، سب کی شکل الگ ہے، سب کا کام الگ ہے، لیکن آپس میں اتنا جوڑ ہے کہ ٹھوکر لگ جائے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور اچھا کھانا کھا لے یا رات کو سو جائے تو پورے جسم کو اس کی لذت اور راحت ملتی ہے۔ فرمایا ایمان والوں کی مثال جسم کے مانند ہے۔ فرمایا تم میں کا کوئی بھی کامل مومن نہیں بن سکتا ہے جب تک اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ فرمایا جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہر چیز جب تک تم مومن نہ بنو، اور فرمایا تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اس لیے آپس میں محبتیں زندہ ہو جائیں، نفرتیں ختم ہو جاوے، دشمنیاں ختم ہو جاوے، مخالفتیں ختم ہو جاوے، کسی کے آبرو پر ہاتھ ڈالنا ختم ہو جاوے، کسی کے مال کو ناحق لینا ختم ہو جاوے۔ غرض یہ ہے کہ آپس میں حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، اور اپنے مہمان والے بھائیوں کو کام آتے ہوئے زندگی گزارنا۔ یہ دو چیزیں ماحول میں زندہ ہونی چاہیے، تو ماحول پورا دین ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور ہماری نسلوں کے لیے آسان ہو جائے گا، بلکہ دین پر چلنے میں وہ مزہ آئے گا کہ دنیا میں بڑے سے بڑے بنگلوں میں رہنے میں وہ مزہ نہیں آتا ہے، وہ دین داری پر چلنے میں مزہ آئے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں فرمایا اللہ والوں کو رات کے جاگنے میں اور اللہ کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہونے میں اور آنسو بہانے میں وہ مزہ آتا ہے جو کھیل کود والوں کو اپنے کھیل کود میں مزہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم اور پیارا دین ہم کو عطا فرمایا۔ یہ آسان کب ہوگا
کہ ایک تو ہمارا 2 لائن کا یقین بنے، اور بیک وقت میں اپنے گھر سے پورے عالم کے ماحول میں یہ 2 باتیں زندہ ہو جائے، ایک اللہ کی بندگی زندہ ہو جائے اور ایک آپس میں بھائی چارہ اور محبت زندہ ہو جائے۔ اب میرے محترم دوستو، یہ دونوں چیزوں کے بیک وقت میں زندہ ہونے کا راستہ کیا ہے کہ بیک وقت میں ہر آدمی کا یقین بنی اور بیک وقت میں گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنی۔ اس کے لیے اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کو ایک تو کامل شریعت اور دین دے کر کے بھیجا، دوسرا ہر فرد امت میں اس شریعت پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور بیک وقت میں شریعت ماحول میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے آپ کو اعمال نبوت لے کر کے بھیجا۔ لیکن اعمال نبوت میں مشغولی کی وجہ سے بیک وقت میں فرق بنے گا اور بیک وقت میں ماحول بنے گا۔ اس لیے آپ کی دعوت پر جو ایمان میں داخل ہوا، آپ نے ہر فرد امت کو ان اعمال نبوت میں مشغول فرمایا، اور اتنا مشغول فرمایا جتنا ان اعمال میں لگنے کا تقاضا تھا۔ گھر کاروبار میں ہم کتنا لگتے ہیں؟ گھر کاروبار میں اتنا لگتے ہیں جتنا گھر کاروبار کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھو گھر کاروبار کے سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، لیکن اعمال نبوت میں اتنا نہیں لگتے ہیں تو اس کے اندر میں کچا پن نظر آتا ہے، کمی نظر آتی ہے اور نقصان نظر آتا ہے۔ تو اس نقصان کے دور ہونے کا کیا راستہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد امت کو ان اعمال نبوت میں اتنا لگایا جتنا ان اعمال نبوت میں لگنے کا تقاضا تھا۔ تو اعمال نبوت میں کیا عمل ہے؟ ورنہ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ دعوت اللہ ہے، کہ بے طلبوں میں بے غرض بن کر کے جانا۔ اس لیے کہ نبیوں کی وراثت ایسے زمانے میں ہوتی ہے جب لوگوں میں دین کی طلب ختم ہو چکی ہوتی ہے، اللہ کو نہیں جانتے، نبی کو نہیں جانتے، آخرت کو نہیں جانتے، ایسے وقت میں نبیوں کی وراثت ہوتی ہے۔ تو ہر نبی کو یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ بے طلب تو آئیں گے نہیں، آپ کو ان کے پاس جانا ہے، جہاں ملے، گھر پر ملے، بازار میں ملے، میلوں ٹھیلوں میں ملے، نادیوں میں مجلسوں میں ملے، جہاں ملے وہاں آپ کو جانا ہے اور بے غرض بن کر کے جانا ہے۔ ان سے کوئی لالچ نہیں لگنا، نہ اقتدار کی اور نہ مال کی، بلکہ اپنا لگا کر کے جانا اور جا کر کے ان کو سب سے پہلے اللہ کی پہچان کرانا، اللہ کی قدرت سمجھانا۔ اس لیے کہ اللہ کی قدرت بدیہی چیز ہے، اللہ کی قدرت تو نظر نہیں آتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے بنے ہوئے نقشے دنیا میں اللہ نے پھیلائے ہیں کہ اس کے راستے سے اللہ کی قدرت کو سمجھیں۔ آسمان کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا آسمان اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے جو بغیر تربے کے قائم ہے۔ اور ایسا ایک بھی 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، پہاڑ بنائے، سمندر بنائے، 700 کروڑ انسان بنائے، ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کی آواز الگ ہے۔ تو اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے اللہ کی مخلوقات کو سامنے رکھ کر اللہ کی قدرت سمجھانا اور اللہ کے احسانات یاد دلانا۔ کیا یاد دلانا؟ اللہ کے احسانات، کہ اللہ کے احسانات ہر انسان پر بارش کے قطروں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ جس کے پر جو نعمت ہے وہ صرف اللہ کی دی ہوئی ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ورنہ جو نعمت بھی تمہارے پاس ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ تو اس اللہ کا حق ہے کہ اس کو پہچانا جائے، اس سے محبت کی جائے اور محبت کے راستے سے اس کی اطاعت کی جائے اور اس کے حکموں پر عمل کیا جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ یہ سب سے پہلی دعوت ہے سارے نبیوں کی، جا کر اللہ کی پہچان کرانا۔ دوسری بات نبی یہ سمجھاتے ہیں کہ اتنے بڑے اللہ کو ساتھ کرنے کا راستہ ملک اور مال کا نہیں ہے، زمین جائیداد کا نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور بے حکمی سے بچنا ہے۔ اس لیے اللہ کے حکموں پر چلنے کا نفع سمجھانا۔ سارے نبیوں کو اللہ نے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے کہ بشارتیں سنائیں گے کہ سچ بولو گے تو نجات پا جاؤ گے اور جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ بشارت ہے، یہ انذار ہے۔ تو نبی اچھے عمل کا نفع سمجھاتے ہیں، برے عمل کا نقصان سمجھاتے ہیں، تاکہ ہر آدمی اللہ کے حکم پر عمل کرے، نافرمانی سے بچے، جس کے راستے سے اللہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے اللہ والا بننے کا راستہ یہی ہے
کہ اللہ کے حکموں پر پورے حکموں پر عمل کیا جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے اور حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کیا جائے۔ یہ کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ اللہ والا ہوگا، اور جو اللہ والا ہو گیا وہ اللہ اس کے ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے، اور اللہ جس کے ہو جائے پورا جہاں اس کا ہے۔ جس کا رب اس کا سر، جو رب جس کے ساتھ ہو جائے پوری دنیا اس کی خدمت کرے گی، پوری دنیا اس سے محبت کرے گی، اور کوئی اگر تکلیف پہنچائے گا تو اللہ براہ راست اسے بدلہ لے گے۔ اسی لیے کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ایک اللہ والے جا رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی اپنی عورت کے ساتھ آ رہا تھا۔ اللہ والوں کے پیر کی ٹھوکر سے مٹی اور اتر کے عورت کے کپڑے پر آ گئی۔ اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے اٹھا کر ایک تماچا مار دیا۔ اللہ والوں مارتے ہی وہ دھڑام سے گرا اور مر گیا۔ عورت نے شور بچایا، مار دیا مار دیا مار دیا۔ لوگ جمع ہوئے کہ کیا ہوا کیا ہوا؟ اللہ والوں نے کہا کہ ہوا کچھ نہیں ہے، یہ تو یاروں کا معاملہ ہے۔ اس کا معاملہ ہے یاروں کا معاملہ ہے۔ اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، اور ہمارے یار کو غصہ آیا، اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کے دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے ولی ہے، اللہ ایمان والوں کے دوست ہے۔ تو اللہ سے ہم کو دوستی بنانی ہے۔ ہر ایمان والوں کو اللہ سے دوستی ہونی چاہیے، محبت کا تعلق ہونا چاہیے، خشیت کا تعلق ہونا چاہیے، یقین کا تعلق ہونا چاہیے، جس کے راستے سے اللہ بھی اس کے ہو جائے۔ اللہ ہو جائیں گے تو دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ اس لیے نبی دوسری بات سمجھتے ہیں، اچھے کام کرنے کا نفع سمجھاتے ہیں، برائی کا نقصان سمجھاتے ہیں۔ تیسری بات یہ سمجھاتے ہیں کہ جب اللہ کے حکم کو پورا کر لو گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ گے تو اللہ تمہاری آخرت بنا دیں گے۔ جو اصل آخرت تمہاری زندگی ہے، جہاں کسی چیز پر زوال نہیں آئے گا۔ یہ دنیا تو چند روزہ زندگی ہے، آخرت تمہاری بنا دیں گے، اور تمہاری آخرت جب بنے گی تو اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے۔ اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے۔ جب آخرت بننا شروع ہوگی تو بناؤ کے آثار دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور آخرت بگڑے گی تو اس کے بگاڑ کے آثار دنیا میں ظاہر ہوں گے، انفرادی زندگیوں میں بھی، اجتماعی زندگیوں میں بھی۔ اس لیے آخرت سمجھاتے ہیں۔ یہ بنیادیں سمجھانا یہ سب سے پہلا کام ہے لوگوں میں چل پھر کرتے۔ اس کے راستے سے ہر آدمی کا یقین بنے گا اللہ کی ذات اور صفات کا، اور اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین بنے گا۔ اسی کے ساتھ میں دوسرا عمل علم ہی، جب آپ طلب پیدا ہو گئی تو علم کو علم دو، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر۔ اس لیے ہر نبی دعوت کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ اور تزکیے کے ساتھ، دعوت علم اور عمل کے ساتھ دیں گے۔ نبی کو علم دو، فضائل کا علم بھی دو، مسائل کا علم بھی دو، نماز کے پڑھنے کا علم دو، نماز کے پڑھنے کا طریقہ سکھاؤ، ہر عمل کا علم اور ہر عمل کا طریقہ سکھاؤ۔ اور فرمایا تیسری چیز ذکر ہے، اور وہی حقیقت میں عمل کا نام ہی ذکر ہے۔ فرمایا کل مطیع ذاکر، ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے، ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے۔ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے اور نیچی نگاہ سے جا رہا ہے، حرام پر نظر نہیں لگتا تو یہ ذاکر ہے۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن غلط دیکھ رہا ہے تو یہ غافل ہے۔ ایک آدمی دکان پر بیٹھ کر کے نام توڑ پورا دیتا ہے، سچائی امانتداری کے ساتھ کاروبار کرتا ہے تو یہ ذاکر ہے۔ اور ایک آدمی نے نوکر کو کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی خریدار آئے 1 کلو میں 900 گرام ہی دینا آتے، غافل ہے، ہاتھ میں تسبیح لے کر کے لاتے ہیں۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم جس وقت میں ہماری طرف متوجہ ہو اس حکم کو پورا کریں، جس لائن کا بھی حکم ہو اس حکم کو پورا کریں۔ تو آپ ذکر اور عبادت کے ساتھ رہیے، اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ لیا نہیں بلکہ اپنا لگا کر لوگوں کی خدمت کر کے کام کیا۔ یہ نبیوں کے اعمال ہے، دعوت ہے، تعلیم ہے، تزکیہ ہے، اخلاق ہے کہ اپنا لگا کر خرچ کرنا، کسی سے کوئی امید نہیں رکھنا، نہ بڑا بننے کا جذبہ ہونا چاہیے اور نہ مال کی کوئی لالچ ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ مال کی محبت اور بڑا بننے کا جذبہ یہ اتنی بڑی بیماریاں ہے کہ دنیا میں جتنے فسادات ہیں اس کی جڑ یہی 2 چیزیں ہیں۔ کہیں مال کی محبت کام کر رہی ہے، کہیں بڑا بننے کا جذبہ ہے تو دنیا میں فساد مچائے ہوئے۔
اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے لیول میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا حب مال والا اور بڑا بننے کے جذبے والا نقصان کرے گا۔ اس لیے کسی چیز کی لالچ نہیں، صرف اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر ان اعمال میں لگنا اور پوری امت کو لگانا۔ اور ان اعمال میں لگانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے 2 میدان تجویز فرمائے۔ ایک نقل و حرکت کا کہ امت پھرے تو کیا کرتی ہوئی پھرے؟ دعوت دیتی ہوئی پھرے، دین کو سیکھتے سکھاتے ہوئے پھرے، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے پھرے، اور اپنی جان مال سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچاتے ہوئے پھرے۔ ایک میدان ہجرت کا، اسی لیے مہاجرین ہے یا انصار ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا سابقین اولین مہاجرین اور انصار نے کی، اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ چلا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور اللہ پیچھے چلنے والوں سے بھی راضی ہو گیا۔ ایک نقل و حرکت ہے، لیکن پورا سال پوری زندگی آدمی نقل و حرکت میں نہیں رہ سکتا۔ بہت ساری زندگیاں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، تو آدمی جائے گا واپس آئے گا، واپس آئے تو کیا کریں؟ فرمایا واپس آئے تو یہی اعمال نبوت کو اپنی مسجدوں میں قائم کر کے اتنا لگے جتنا ان اعمال کا تقاضا ہے، اور پوری امت کو ان اعمال میں لگانے کی محنت کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا مرکز مسجد کو بنایا ہے۔ ہدایت کا مرکز کیا ہے؟ مسجد ہے۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ فرمایا سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے نفع کے لیے بنایا گیا وہ بیت المکہ میں ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا مبارک بھی ہے اور ہدایت بھی ہے سارے عالم کے لیے۔ بیت اللہ پر ہدایت اترے گی، بیت اللہ کے راستے سے دنیا کی مسجدوں میں جائیں گی، اور اعمال مسجد کے راستے سے آنے والوں کو ملے گی، اور یہی اعمال مسجد کو آنے والے اپنے گھروں میں لے کر جائیں گے، تو ان کے گھروں میں ان کے راستے سے ہدایت پہنچے گی۔ یہاں تک کہ ہمارے گھر صحابہ کے نمونہ بنیں گے، ہمارے محل مدینہ کی گلیوں کا نمونہ بنے گی، ہماری مسجد نبی کا نمونہ بنے گی کہ وہ اعمال نبوت اپنی مسجدوں میں قائم ہوں گے، اور اس کے لیے اتنا وقت اور جان مال لگا دیا جائے گا جتنا اس کا تقاضا ہے، تو اس کے لیے اثرات دنیا میں مرتب ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 محنتوں میں امت کو لگایا۔ جب ان دونوں محنتوں میں ان اعمال کے ساتھ لگے تو آپ دیکھو 650 سال کی جہالت اور 650 سال کی گمراہی 23 سال میں ختم ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے، جس کے اندر میں کوئی نبی نہیں آئی جو انسانوں پر آ کے محنت کرتے۔ تو جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی، لیکن یہ جہالت اور گمراہی صرف 23 سال میں ختم ہو کر کے دونوں کام ہو گئے۔ ایک مجمع بھی تیار ہو گیا یقین کے اعتبار سے، اور پورے حجاز کا ماحول بھی بن گیا۔ کیا کام ہوا 23 سال میں؟ یہ دونوں کام ہو گئے۔ ایک یقین کے اعتبار سے مجمع تیار ہو گیا، پورے صحابہ ان کی شان یہ ہے کہ سارے ستاروں کے مانند ہے، جن کے پیچھے بھی آپ چلو گے تو آپ کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے۔ اور صحابہ کی جماعت کی دعوت کیا ہے؟ اسلموا تسلموا، کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی۔ کا کون سا اسلام؟ فرمایا ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ ایک مجمع تیار ہو گیا جس کو آپ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہیں، جن کو دیکھ کر آپ اسلام سمجھ سکتے ہیں۔ اور ایسا پارٹی کا ماحول پورے حجاز کا تیار ہو گیا، خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا، کہ جس ماحول میں 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بے نمازی نہیں ملے گا کہ مسلمان لوگ بے نمازی ہو، اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی اپنے دین سے باخبر تھا، اور ہر آدمی اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا۔ اور مدینہ منورہ کی معاشرت ایسی تھی کہ ایک بکری کی سیری 7 گھروں میں گھوم پھر کر کے پہلے گھر پر واپس آتی ہے، وہ ان کے فاقے کا بھی پتہ دیتی ہے اور ان کی معاشرت کی پاکیزگی کا پتہ دیتی ہے کہ ہر آدمی کی چاہت یہ تھی کہ بھلے میں بھوکا رہوں میرا پڑوسی کھانا چاہے۔ ایسے معاشرت مدینہ منورہ کی بنی۔
آپ کو تلاش کرنے سے کوئی دنیا کا تعلیم نہیں ملے گا، سارے آخرت کے اور اللہ کے رضا کی تعلیم ملے گی۔ 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے کہ جس طرح دنیا کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے جتنی جان مال کی ضرورت وقت کی ضرورت ہوگی اتنا لگاتے ہیں، ایسا ہی دین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی ہم اپنی جانی مالی وقتی صلاحیت اتنی ہی لگائیں گے جتنا دین کو ضرورت ہے۔ ایسا پاکیزہ ماحول بن گیا کہ جس ماحول میں کوئی بے ایمان آ جائے تو 3 دن سے زیادہ بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا، اور کوئی جماعت مدینہ میں دین سیکھنے کے لیے آئے تو 2 ہفتے میں دین سیکھ کر کے واپس چلی جاتی تھی کہ جو تم نے یہاں سیکھا ہے اب جا کر اپنے علاقوں میں اس کو چلاؤ، اس لیے کہ یہی دین ہے۔ اتنا بڑا کام کتنے سالوں میں ہو گیا بھائی؟ صرف 23 سال میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت ان ہمارے نبوت میں رکھی ہے، اللہ نے وہ طاقت نقل و حرکت میں اور مقامی محنت میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت پر احسان فرما کر اور انسانیت پر احسان فرما کر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے دعوت کے وہ اعمال دعوت اور محنت کے وہ 2 رخ جو قرن اول میں تھے، اللہ نے دوبارہ امت کو عطا فرمائے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کر رہا ہوں۔ اور یہ فرماتے تھے کہ مجھے تو پہلے زمانے کا اللہ نے ہیرا عطا فرما دیا، پہلے زمانے کا اللہ نے ہیرا عطا فرما دیا۔ اسی لیے مولانا کو اس محنت کی طاقت کا اندازہ تھا کہ اگر یہ محنت صحیح طریقے سے ہو جائے تو دنیا میں کیا نتائج مرتب ہوں گے۔ اسی لیے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، تو فرمایا میں اس محنت سے چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے دین کی اس سطح پر پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ ہماری منزل طے کیا کہ جہاں صحابہ کی بنیادوں پر تھے اس کو اپنی منزل بنا کر اس محنت میں چلو اور چلتے رہو موت تک، جینا بھی کام پر اور مرنا بھی کام پر، جینا بھی کام پر اور مرنا بھی کام پر۔ تو صحابہ میں کیا بنیادی تھی؟ اور میں 100% صحابہ میں 2 باتیں ایک ساتھ پائی جاتی تھی۔ ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا، پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے تمام دروازے دین کے ساتھ نہیں، دینداری نہیں ہوگی، محنت کی بڑے سے بڑی شکل ہوگی تو بھی بدل نہیں ہوگی، دینداری کے ساتھ محنت، تو روز ہماری دینداری بڑھتی رہنی چاہیے۔ ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ تھا، دوسرا 100% صحابہ نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے اور اللہ کے دین کی محنت کے مقابلے میں بے حیثیت بنایا تھا کہ اللہ کے دین کے لیے 1 جان کی ضرورت ہوگی تو 1 لگائیں گے، اور 1000 لگانے کی ضرورت ہوگی تو 1000 لگائیں گے۔ 1 روپے کی ضرورت ہے 1 روپیہ لگائیں گے، اور 1000 لگانے کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے، اور جھاڑو مار کر پورا لگانے کا تقاضا ہوگا تو پورا لگائیں گے اس یقین کے ساتھ میں کہ اللہ کی نسبت پر جب لگا دیں گے تو اللہ ہم کو اجاڑیں گے نہیں بلکہ اللہ ہم کو آباد کر دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نسبت پر اپنا لگا دے اور اللہ اس کو اجاڑ دے، کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ اس کو آباد کریں گے اور صدیوں تک اس کے اولاد میں اللہ اس کی رعایت رکھیں گے کہ میرے اس بندے کی اولاد ہے کہ جس نے اپنے آپ کو دین کے لیے مٹایا تھا، ہم ان کے اولاد کو برباد ضائع نہیں ہونے دیں گے بلکہ ان کو اللہ آباد کرے۔ اب دیکھو صحابہ کی نسلوں کو صدیوں تک کے لیے اللہ نے آباد کیا ہے صحابہ کی قربانی کی برکت سے۔ اس لیے یہ 2 باتیں 100% صحابہ میں پائی جاتی ہیں۔ جب یہ 2 باتیں امت کے مجمع میں پیدا ہو جائیں گی تو اللہ اس مجمع سے ایسا ہی کام لیں گے جیسا کہ اللہ نے صحابہ سے کام کیا۔ اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے زیادہ کر دیں گے، اور اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ کر کے ان کو کمی کر دیں گے، اور اللہ ان کے ہاتھوں دنیا میں حق کو چلا دیں گے کہ جس کی وجہ سے ہر ایک کے لیے حق سمجھنا آسان ہو جائے، حق پر چلنا آسان ہو جائے، اور باطل پر چلنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے۔ اللہ اتنا بڑا کام دنیا میں اس مجمع کے ہاتھوں لیں گے جن میں یہ 2 بنیادیں زندہ ہوں، اور ان بنیادوں تک پہنچنے کے لیے اللہ نے اعمال دیے ہیں اور محنت کی یہ شکل دیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا کام ہو رہا ہے اتنے کو صحیح کر دیا جائے، جتنا ہو رہا ہے اس کو صحیح کیا جائے، جتنا ہو سکتا ہے
اس کو سامنے رکھ کر محنت کو سوچا جائے، جتنا ہو سکتا ہے، جتنا ہو رہا ہے اس کو صحیح کرنا، اور جتنا ہو سکتا ہے اس کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں ایک بڑا عملہ وقت لگایا ہوا ہے، جنہوں نے سال لگائے علماء بھی ہے، 4 مہینہ لگائے ہوئے ساتھی بھی ہے، چلہ لگائے ہوئے ساتھی بھی ہے، 3 دن لگا کر کے محنت میں مستقل چلنے والے ساتھی بھی ہے، یہی ہمارا عملہ ہے۔ اس سارے عملے کو سامنے رکھ کر اپنے کام کو سوچنا کہ اگر یہ سارے عملے کا سالانہ، ماہانہ، یومیہ وقت وصول کیا جائے تو کتنی جماعتیں نکل سکتی ہیں، 4 مہینے کی، چلے کی، کم و بیش وقت کی، اس کو سوچنا۔ تو کتنا وقت وصول کرنا، یا تو سال کے 4 مہینے یا چلہ کم سے کم، مہینے کے 10 دن یا مہینے کے 3 دن، روزانہ کے 8 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے۔ تو یہ کس دن میں محنت کے اس رخ پر کون رہنا چاہیے؟ ورنہ جو وقت لگایا ہوا ہے وہ سارا مجمع کام پر رہنا چاہیے اور نئے لوگ آتے رہنا چاہیے۔ جو یہ سمجھ آ رہی بات، جو محنت پہ آیا ہے وہ محنت پر باقی رہنا چاہیے اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے، اور نیا عملہ محنت میں آتے رہنا چاہیے، تو تھوڑے سے عرصے میں کام کی مضبوط شکل بن جائے گی۔ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی محنت سے جو آیا وہ محنت پر باقی رہا اور آگے بڑھتے رہے۔ جو تقاضا آیا اس تقاضے کے لیے تیار ہے۔ کیا ہجرت کا تقاضا آیا کون کرے گا؟ ہم کریں گے۔ بدر کا تقاضا آیا تو اس تقاضے کو کون پورا کرے گا؟ ہم پورا کریں گے۔ احد آیا تو ہم کریں گے، حدیبیہ میں ہم جائیں گے، فتح مکہ میں ہم جائیں گے، تبوک میں ہم جائیں گے، حجۃ الوداع میں ہم جائیں گے۔ جو تقاضا آیا وہ فتح مکہ میں ہم جائیں گے۔ ایک تو کام پر باقی رہتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے اور نیا مجمع آتا گیا، تو آپ دیکھو 23 سال میں کام پورا ہو گیا۔ اس لیے کہ آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں۔ ٹانکی ہے، اوپر سے پانی آ رہا ہے، نیچے سوراخ ہے، تو ٹانکی میں کوئی چیز جمع ہوگی، کمائی کر کے جیب میں ڈالے اور جیب میں پھٹا ہوا ہے، تو پورا دن کما کر ڈالتے رہے، شام کو آئے جب جیب خالی ہے، کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں، کیا لائے کچھ۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اپنی مسجد میں کام کا یہ رخ سوچنا ہے کہ بھائی 4 مہینے میں، 6 مہینے میں، 8 مہینے میں، 12 مہینے ہوتے ہوتے جتنے وقت لگائے ہوئے ساتھی ہیں ان لوگوں کا سب کا وقت وصول کر کے ان کو چلے میں بھی بیچنا ہے، 4 مہینے میں بیچنا ہے، 3 دن میں بھی بیچنا ہے، اور مقامی محنت میں بھی اپنے آپ کو ساتھ میں رہنا ہے۔ کہ بھائی اس کے لیے سب تیار ہے کہ بھائی کون کون کریں گے ایسا؟ سب کو محنت کا میدان بناؤ، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، جس راستے سے ان کو لا سکتے ہو ان کو اپنی محنت میں لگاتے ہوئے نئے نئے عملے کو محنت میں لانا۔ مثال کے طور پر آپ کے یہاں پر کوئی جماعت بنا رہے 12 آدمی، تو 5 ساتھی وہ ہو جو وقت لگائے ہوئے، کوئی تو آئی تعمیر ہوگا جو جماعت چلائے گا، 2 ایک معاون ہوں گے، 2 ایک وقت لگائے ہوئے ساتھی ہوں گے، 7-8 ساتھی جو ہے وہ نئے ہوں۔ ایسے مخلوط جماعتیں بنا کر 100% وقت لگائے ہوئے ساتھیوں کا وقت وصول کرنا، تاکہ ہمارا نقل و حرکت اور خروج کی جماعتیں بڑھیں۔ جتنی نقل و حرکت بڑھے گی اور جتنا نقل و حرکت صحیح گزرے گی، اتنا ہم منزل کے قریب ہوتے چلے گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک تو اپنے کام کا رخ اپنی اپنی مسجدوں میں یہ سوچنا ہے کہ کوئی بھی وقت لگایا ہوا آدمی ضائع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو کسی نہ کسی راستے سے، دعا کے راستے سے، محبت کے راستے سے، کھلانے پلانے کے راستے سے ان کا وقت وصول کرنا ہے، سالانہ ماہانہ بھی اور یومیہ محنت بھی ان کو لینا ہے کہ وہ لیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستوں دوسرا اپنی مقامی محنت کو بھی صحیح کرنا ہے اور بڑھانا ہے۔ مقامی محنت کو بھی صحیح کرنا ہے اور بڑھانا ہے، اس لیے کہ مقامی محنت جتنی صحیح ہوگی اور بڑی ہوگی اتنا اپنا ماحول بنے گا کام کا، اور کام کی مضبوط شکل تیار ہوتی رہے گی مقامی محنت کے مضبوط ہونے کی وجہ سے۔ اور کام کی مضبوط شکل کے معنی یہ ہے کہ جو بھی محنت کرنے والے ہیں روزانہ روحانی طور پر ترقی کریں گے، روز ان کی ہدایت میں ترقی ہوگی کام کی صحیح شکل کی وجہ سے۔ دوسرا، جو لوگ آپ محنت کر کے جماعت میں لوگوں کو بھیجیں گے، واپس آنے کے بعد وہ ضائع نہیں ہوں گے۔ 3 دن لگا کر کے آدمی آئے گا، وہ آپ کے ساتھ محنت میں لگ جائے گا، جو محنت کی مضبوط شکل اپنے محل میں ہوگی، 3 دن لگا کر آنے والا آدمی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ جتنا 4 مہینہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ جو جماعتیں اپنی مسجدوں میں آئیں گی،
وہ کام کو سیکھ کر ہماری مسجدوں سے جائے گی، ہماری مسجدوں سے کام کو سیکھ کر جائے گی جب کام کی مضبوط شکل ہوگی اور کام کرنے کا دائرہ لے کر کے جائے گی۔ جو جماعتیں اللہ کے راستے میں جائے گی وہ وقت لگا کر واپس آئیں گے، تو واپس آ کر چلا لگانے والے، 4 مہینہ لگانے والے آپ کی محنت میں شریک ہو جائیں گے، وہ ضائع نہیں ہوں گے جیسے ابھی ضائع ہو رہے ہیں۔ اور اس کا آخری نفع یہ ہوگا کہ جب کام کی مضبوط شکل بنے گی تو اللہ آپ کے محلے کے، شہر کے سارے خواص اور عوام کو اللہ کام پر جمع کر دیں گے، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے لوگوں کو اللہ نے کام پر جمع کر، جو نہیں آئے زندگی تھے اللہ نے ان کو ختم کیا، اور جن میں تھوڑی بہت کی استعداد تھی لیکن وہ قسمیں کھائے ہوئے تھے کہ ہم پہاڑ سے کود کر کے مر جائیں گے، سمندر میں ڈوب کر مر جائیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کریں گے، اللہ نے ان سارے بڑے بڑے لوگوں کو کام پر جمع کر کے ان سے وہ کام لیا کہ ان کے ہاتھوں میں ایک ایک ملک اور ایک ایک اقلیم ان کے ہاتھوں بنے ہو، اور اللہ کا دین اس کے اندر میں پھیلا۔ تو یہ سارے خواص اللہ تعالیٰ کام پر جمع فرما دیں گے جب کام کی مضبوط شکل بنے۔ اس میں میرے دوستوں طے کرو کہ انشاءاللہ نقل و حرکت بھی بڑھانا ہے اور مقامی کام کو بھی اچھی طرح کرنا ہے، یہ سارا مہمان تیار ہے اس کے لیے۔ اب میرے محترم دوستوں، مقامی کام کو اچھی طرح کرنے کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ آپ اپنی مسجد میں جتنے ساتھی ہیں ان ساتھیوں کی 2 کی جماعتیں بنا، مسجد کے اطراف میں جتنے مکانات ہیں ان مکانات کو ان جماعتوں پر تقسیم کر دو، ان مکانات کو جماعتوں پر تقسیم کر دو۔ کیونکہ آپ کی مسجد میں 12 ساتھی ہیں تو آپ نے 6 جماعتیں بنا دیا، ایک پرانا مضبوط ساتھی ہے جو بات کرتا ہے، ایک آدمی وہ ہے کہ جو مضبوط بات تو نہیں کرتا، تھوڑی بہت بات کرتا ہے، اس کے ساتھ لگا دو تاکہ وہ کام کو سیکھے، اس کے ساتھ کرتا ہے۔ اور آپ کی مسجد کے اطراف میں 300 گھر ہیں تو 300 گھروں کو 6 جماعتوں پر تقسیم کر دو گے تو ایک جماعت کے حصے میں 50 گھر آئیں گے، تو اس ہر جماعت کو اپنے 50 گھروں کے جتنے ممبر ہیں 50، 100، 70، 75 ان سب کی ایک مہینہ ہوتے ہوتے آخری درجے میں ان کی ملاقات کر لینی ہے، محنت کا یہ روح قائم کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر محنت کا یہ روح قائم کریں گے تو ایک تعمیری کام ہوگا۔ ابھی تو اس وقت میں ہمارے کام کی جو شکل ہے اس میں تعمیری کام ہونے کے بجائے صرف ایک روٹین ہے۔ روٹین اس لیے ہے کہ ایک آدمی کی ملاقات آج نے آپ کیا، آج آپ نے کیا، اور 1 سال کے بعد اس کی ملاقات کے لیے پھر گئے۔ آپ یہ بتاؤ اس ملاقات پہلی ملاقات کا کوئی اثر باقی ہوگا؟ نہ آپ کو معلوم ہے نہ اس کو معلوم ہے۔ اور جب ایک آدمی کو آپ ہر مہینے ملیں گے، اس مہینے میں ملے پھر اگلا مہینے پھر ملے، تو اب پہلی ملاقات کا کچھ نہ کچھ اثر باقی ہوگا۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس کو ملے تھے تو کس طرح ہی ملا تھا، اچھے منہ سے ملا تھا یا منہ بگاڑ کر ملا تھا، یہ آپ کو معلوم ہے۔ اس کو بھی معلوم ہے کہ جماعت میرے پاس آئی تھی تو میں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ جب دوسری مرتبہ جائیں گے تو آپ سے اور اچھی طرح سے ملے گا، جس طرح پہلی مرتبہ ملا اس سے اچھی عادت ملے گا۔ پہلی مرتبہ آپ کی بات کو سننا نہیں تھا، آپ کی بات سنے گا۔ تیسری مرتبہ آپ کی بات میں ہاں کرے گا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، کرنا چاہیے۔ چوتھی مرتبہ اس کو قبول کرے گا کہ ہاں اچھا کام ہے، ضرور کرنا چاہیے، بتاؤ کب جمع کرتی ہے کہ نہیں جانے کے لیے تیار۔ یہ تعمیری کام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تعمیری کام اس وقت میں ہوگا جب ہر مہینے 15 دن، 20 دن، 25 دن میں آدمی کی ملاقات ہوگی، اور ملاقات ہو کر جو باتیں کرنی ہے وہ کی جائے گی، اور جو کام اس کے سامنے رکھنا ہے وہ رکھا جائے گا، تو تعمیری کام۔ تو اس کے لیے ایک تو یہ شکل اپنی مقامی مسجد میں کرنی ہے، جو میں کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے ساتھیوں کو بھی تقسیم کرو، مسجد کے اطراف میں جو علاقہ ہے اس علاقے کو ساتھیوں پر تقسیم کرو۔ اب یہ سب آپ نے تقسیم کر دیا خروج کے اعتبار سے بھی اور اپنے مقامی کام کے اعتبار سے بھی، تو صرف یہ ترتیب بنانے سے کام نہیں ہوگا۔ اب ترتیب بنانے کے بعد میں کام اس وقت میں ہوگا جب آپ سر جوڑ کر روزانہ مشورے کے لیے جڑیں گے۔ اس لیے ہماری محنت میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ فکر ہے، اس بات کا فکر لے کر مسجد میں جڑنا کہ میری ذات سے لے کر پورے عالم میں اللہ کا دین، پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ کیسے زندہ ہو جائے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس فکر میں سارے ایمان والوں کو جوڑنا، کسی بھی قوم سے تعلق ہو، کسی بھی زبان سے تعلق ہو، کسی رنگ سے تعلق ہو اور کسی بھی قومیت سے تعلق ہو، اور ایمان والے کو جوڑنا، اس لیے کہ سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم اللہ پر جمع ہو جائیں گے تو آپس میں بھی جمع ہو جائیں گے۔ بس سمجھ آ رہی؟
تو اس لیے سارے ایمان والوں کو جوڑنا، مسجد و جماعت کے ساتھی بھی جوڑے، کوشش کریں کہ مسجد کے لوگ جو نمازی ہیں ان کو بھی اپنی محنت میں شریک کریں۔ یہ اس وقت میں آپ کر سکیں گے جب آپ مشورے کو بقدر ضرورت وقت دیں گے۔ لمبا مشورہ کریں گے تو لوگ بیٹھیں گے نہیں، لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ لوگ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ مشورے میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بقدر ضرورت مشورے میں وقت لگا۔ اب مشورے میں ہماری اس محنت میں کچھ تقاضے وہ ہیں جو دائمی ہیں اور کچھ تقاضے وقتی ہیں، تو ان سارے تقاضوں کو اپنے ساتھیوں پر تقسیم کرنا ہے۔ ہمارے وقتی تقاضوں میں کوئی بیمار ہے ہمارے محلے میں تو اس کی عیادت کرنا ہے، چاہے تبلیغ کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، لیکن بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا ہے۔ کوئی میت ہو گئی تو اس کے گھر والوں کی تعزیت کے لیے جمع کرانا ہے، جنازے میں شریک بنانا ہے، ہاتھ بٹانا ہے۔ کوئی ساتھی اللہ کے راستے میں ہمارے محلے سے گیا ہوا ہے تو اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ مرد ہے تو مرد جا کر کے ملے، مرد نہیں ہے صرف عورتیں ہی ہے گھر میں، تو اپنی سمجھدار عورتوں کو بھیج کر گھر کے حال احوال لے کر اچھی طرح اس کو دیکھنا کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو شریعت کے مطابق اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے اور ہاتھ کام ہو جانا چاہیے۔ تو اس طریقے سے جو اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ہیں ان کے گھروں کی دیکھ بھال کرنا۔ جماعت اپنی مسجد میں آئی، کمزور جماعت ہے، کام نہیں جانتی، تو ان کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لگا کر ان کو کام سکھانا، تاکہ ہماری مسجد میں 2-3 دن انہوں نے لگائے ہیں تو کام سیکھ کر جائے، جیسے آئے تھے اس سے واپس لے۔ اس لیے کہ ان کا ذکر نصرت کرنا، کوئی مضبوط جماعت آئی ہے تو ان سے کام لینا۔ ہماری مسجد کے تقاضے ہیں کہ آپ نے 4 مہینے کی جماعت سوچی ہے بہتر، یا بیرون کی جماعت سوچی ہے، اور وہ تشکیل پر آپ قابو نہیں پا سکتے ہیں، کوئی مضبوط جماعت آئی ہے تو جماعت سے وہ کام لینا، اس لیے کہ جن کی تشکیل میں اور آپ نہیں کر سکیں گے یا آنے والے مہمان کر لیں گے، اس لیے کہ وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے، ان کے سامنے سب برابر ہے، وہ سب کی تشکیل کر دیں گے کہ ہم نکلے ہیں سب کو نکلنا چاہیے، بس اتنا ہی جانتے ہیں، دوسری کوئی بھاشا جانتے نہیں آنے والے، تو یہ آپ کے تقاضے پورے ہو جائیں گے ان کے حق۔ تو آنے والی جماعت کی نصرت کرنا، کوئی جماعت نکل رہی ہے تو اس کو اصول کرنا، ساتھی طے کرنا کہ جماعت کو اصول کریں، جماعت کی روانگی کرنی ہے تو روانگی کے بعد ساتھیوں سے کرائیں، جماعت واپس آئی ہے تو آپ اس کا استقبال کرنا، ان کی کارگزاری لینا، ان کو واپسی کی بات سمجھانا، یہ سارے ہمارے جو ہے وقتی تقاضے ہیں۔ روز جماعت واپس نہیں آتی، روز جماعت نہیں نکلتی، روز کوئی بیمار نہیں ہوتا، جب یہ تقاضے ہوں تو ان تقاضے کو اپنے سارے ساتھیوں سے پورے کرانا۔ 2-3 آدمیوں کے ہاتھ میں کام نہیں ہونا چاہیے کہ جو تقاضا وہ ہم ہی کریں گے۔ تو اس طریقے سے میرے دوستوں معذوری بھی لگی ہوئی ہے، موت بھی ہر آدمی کو آنے والی ہے، جب کوئی آدمی 2-3 کے ہاتھ میں کام ہوگا تو ان کے جانے کے بعد یا معذوری کے بعد کام ضائع ہو جائے گا، لیکن کام جب پورے عملے کے ہاتھ میں ہوگا تو کسی کی بھی معذوری یا کسی کی موت کی وجہ سے کام پر فرق نہیں پڑے گا، کام اپنی رفتار سے چلتا رہے گا۔ اس لیے سارے ساتھیوں سے سارے کام کرنا تاکہ سارے ساتھی کام کے بنتے رہیں۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستوں ہمارا دائمی تقاضا ہر گھر ہر فرد کی ملاقات ہے۔ 1 مہینہ ہوتے ہوتے 100% گھروں کی ملاقات ہونا۔ کیوں بھائی؟ ملاقاتوں کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ مشورے سے ملاقاتیں ہو جائے گی، کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ جو بھائی ملاقاتوں کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جو بھائی وقت فارغ کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ اگر آپ وقت فارغ نہیں کریں گے، مسجد میں بیٹھ کر صرف اپنے پروگرام بنا دیا تو کام ہوگا؟ کام نہیں ہوگا۔ تو اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے گھر میں ورزش کی سائیکل ہوتی ہے، ایک سائیکل تو روڈ پر ہے جس پر بیٹھ کر آدمی کام پر جاتا ہے، اور ایک سائیکل ورزش کی ہوتی ہے، اس میں بیٹھ کر وہ چلاتا رہتا ہے باڈی کم کرنے کے لیے، اور کانٹا بتاتا ہے کہ تو 50 کلومیٹر اس سے آگے نکل گیا، نیچے دیکھتا ہے تو 1 انچ بھی ہلی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشورے بھی ہے، باتیں بھی ہے، اور بہت سارے چرچے بھی ہے، لیکن اگر وقت فارغ نہیں ہوں گے تو 1 انچ بھی کام آگے نہیں بڑھے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کام اس کو کہتے ہیں جو روز کیا جائے۔ کام کس کو کہتے ہیں؟ کام اس کو کہتے ہیں جو روز کیا جائے۔ اور اپنے گھر کاروبار کو تو ہم 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے دیتے ہیں، تبلیغ میں تو اس وقت میں 8 گھنٹے کی نیت سے صرف 2.5 گھنٹے کی مانگے گی، 10واں حصہ دے دو بس۔ تو کیوں بھائی 2.5 گھنٹہ سب دینے کے لیے تیار ہے؟ دیں گے سارے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، بہت آسان فرمائے، نفس اور شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔
اب 2.5 گھنٹے میں میرے دوستوں ایک تو ہر گھر پر جانا ہے تو اس سے اپنے دل کو صاف کر کے جانا ہے. کسی کو اپنا مخالف نہیں سمجھنا, کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا. ہمارے یہاں مخالفت کی کوئی بنیاد نہیں ہے. سارے مسلمانوں کو اپنے سے بہتر سمجھ کر لوگوں کے پاس جانا. جا کر کے آپ ان سے سب سے پہلے موقع محل دے کر کوشش کرو گھر میں بیٹھ کر کے بات کرنے کی. اس لیے کہ کھڑے کھڑے بات پوری نہیں ہو سکتی. گھر میں بیٹھ کر بات کریں گے تو بات پوری ہو جائے گی, لیکن زبردستی بھی نہ کریں. آپ ان کو ترغیب دیں کہ اگر آپ کے پاس آسانی ہو تو بیٹھ کر تھوڑی بات کر لیتے ہیں. تو مسلمان کا دل تو بڑا ہوتا ہے, کوئی حل نہیں, آئیے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. تو گھر میں بیٹھ کر کے بات کریں. بات کرنے میں پہلی تشکیل نہ کریں کہ بھائی تمہارا چلے کا کیا, 4 مہینے کا کیا, 3 دن کا کیا, بلکہ سب سے پہلے موقع محل دے کر آپ ایمان کی بات کرو, دین میں کامیابی کی بات سمجھاؤ, بے دینی میں ناکامی کی بات سمجھاؤ, ان کو آخرت سمجھاؤ. اس کے بعد میں پھر تشکیل کرو. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ لوہا گرم کرنے سے پہلے آپ نکلیں گے تو کچھ بنے گا. لوہا گرم ہی نہیں کیا تو نہ چھری بن سکتی ہے نہ تلوار بن سکتی ہے, اور گرم ہو جائے تو اس کے بعد جو چاہے کر سکتے. تو پہلے یہ باتیں سمجھا کر پھر تشکیل کرنا ہے. جب یہ باتیں آپ سمجھا کر 4 مہینے کی بات رکھو گے تو اس کو 4 مہینہ کم پڑے گا. تو اتنے بڑے کام کے لیے صرف 4 مہینہ, اس کے لیے تو زندگی لگائی جا سکتی ہے. تو اس کو بھاری نہیں پڑے گا جب آپ بات کر کے پھر تشکیل کریں گے. پھر بھی اگر کوئی عذر ہے تو زبردستی نہ کریں. کہیں کہ اگر 4 مہینے آپ نہیں جا سکتے ہیں تو اپنی مسجد میں تو ہر مہینے 4 چلے کی جماعت الحمدللہ ہم نے روز ہو جائے. تو جس مہینے میں آپ کے لیے آسانی ہو اس میں آپ چلہ لگائیں. چلے کے لیے تیار ہو گیا تو اچھی بات ہے. چلے کے لیے تیار نہیں ہوا تو آخری بات 3 دن کی کریں کہ اگر آپ گھر چھوڑ کر باہر نہیں جا سکتے ہیں تو اپنے 3 دن کے لیے کوشش کریں ہمارے ساتھ چلنے کی. 3 دن میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 3 دن آپ کسی کو اپنی ذمہ داری دے کر کے چلیں یا مرکز سے چھٹی لے لیں جہاں آپ کام کرتے ہیں اور 3 دن ہمارے ساتھ چلیں. اگر 3 دن کے لیے بھی تیار نہیں ہوا تو منہ میلا نہ کریں, بلکہ ہنستے بولتے ہوئے اس کے پاس سے جدا ہو. کل کی تاریخ میں پھر ہمارے پاس جانا ہے, اس کے لیے راستہ ہموار رکھیں. اب 3 دن کے لیے تیار نہیں ہوا تو اب آگے اس کو مقامی کام کی بات سمجھا کر کسی نہ کسی عمل کے لیے تیار کرو. کہ اگر آپ گھر بار چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں, اکیلے ہیں گھر میں, تو گھر کاروبار کے ساتھ میں بھی آپ کے لیے دین کی محنت کا راستہ کھلا ہوا ہے کہ آپ اپنا گھر کاروبار بھی دیکھیں اور اس کے تحت مسجد میں جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال میں آپ ہمارے ساتھ بتائیں. مشورہ ہوتا ہے وہ بتائیں, تعلیم ہوتی ہے وہ بتائیں, ملاقاتوں کا نظام بتائیں, گشت کا نظام بتائیں, 3 دن کے نکلنے کا ترتیب بتائیں. اس طریقے سے ان کو کسی نہ کسی عمل کے لیے تیار کریں. اس طرح ہر آدمی کی ملاقات کرنا اور دین کی بات سے شروع کر کے مسجد کے کسی نہ کسی عمل کے لیے اس کو تیار کریں. جو بھائی کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ اس طریقے سے انشاءاللہ کام شروع کریں گے تو ہر جماعت کو اپنی محنت کا نفع سامنے آئے گا. 1 مہینہ آپ نے 50 گھر میں محنت کیا تو کیا کام کا نفع ہوا. 10 آدمی نمازی بنے مثال کے طور پر, 5 آدمی 3 دن کے لیے گئے, 2 آدمی چلے کے لیے تیار ہوئے اور 1 آدمی نے غلط زندگی سے توبہ کیا. یہ کام کا نفع ہے. جب ہر جماعت کے سامنے اپنے کام کا نفع آئے گا تو ان کی طبیعتیں کام پر چلے گی نہیں بلکہ دوڑے گی. آپ ان کو روکنا چاہو گے تو رکے گی نہیں. جیسے کاروبار میں آدمی کو نفع نظر آتا ہے تو کتنا دوڑتا ہے, تو دین کا نفع نظر آئے گا تو طبیعتیں چلانی نہیں پڑے گی بلکہ چلے گی بلکہ دوڑے گی. اسی کے ساتھ 2.5 گھنٹہ فارغ کرنے کا نفع یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں پر کام کے تقاضے کھولیں گے. آدمی دکان کھولتا ہے تو گاہک آتے ہیں, تو بھائی دکان کھولتا ہے تو گاہک آتے ہیں. اگر 5 منٹ کے لیے دکان کھول کر کے چلا جائے تو کوئی آئے گا اس کی دکان پر. ہماری 5 منٹ کی تبلیغ ہے نہیں, ملاقات کے لیے جماعت بنتی ہے تو بھائی تم اس کی ملاقات کرو, ملا تو ٹھیک ہے نہیں تو گھر چلے گئے. ایسی تبلیغ ہے ہماری. تو اس طریقے سے کام کے تقاضے ہمارے دل و دماغ پر اللہ کی طرف سے نہیں آئیں گے. لیکن جب آپ وقت فارغ کریں گے 2.5 گھنٹے تو آپ کام کے تقاضے اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ پر ڈالیں گے. جب تقاضے پورا کرتے کرتے 2.5 گھنٹے میں تقاضے پورے نہیں ہوں گے آج 2.5 گھنٹے اس لیے مشکل ہے کہ ہمارے ذہنوں پر کام نہیں ہے. اور جب کام کے تقاضے آپ کے ذہن و دماغ پر آئیں گے, جب 2.5 گھنٹے میں پورے نہیں ہوں گے تو آپ 3 گھنٹہ دیں گے, اور 3 گھنٹے میں پورے نہیں ہوں گے تو آپ 4 گھنٹہ دیں گے. اس
اس لیے کہ مسلمان تو زندہ قوم ہے، اللہ کے لیے اور اللہ کے نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کے لیے 8 گھنٹے 6 گھنٹے کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن صرف کام کے تقاضے کے لیے دماغ پر نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے 2.5 گھنٹے فارغ بھاری ہے، اس لیے 2.5 گھنٹہ فارغ کریں گے تو کام کے تقاضے اللہ ہمارے دلوں پر ہے اور ہم کو کام ملے گا۔ اب آپ ایک آدمی کی ملاقات کے لیے گئی گھر پر، وہ گھر پر نہیں گیا تو آپ کو 2.5 گھنٹے پورے کرنے ہیں تو آپ گھر نہیں جائیں گے، آپ اس کو تلاش کریں گے کہ وہ کام ملے۔ آپ کیا کریں گے؟ تلاش کریں گے۔ گھر والوں نے کہا کہ فلاں جگہ ہماری دکان ہے وہاں ملیں گے، تو آپ پیدل یا سائیکل سے یا اپنی گاڑی سے جائیں گے، دور ہے تو فیکٹری ہے کہیں لمبے تو وہاں جائیں گے ملنے، اس لیے کہ آپ کے پاس 2.5 گھنٹے کا وقت ہے جو اللہ کی نسبت پر لگانا ہے، لوگوں کے پیچھے دوڑنا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، تو آپ وہاں جائیں۔ وہاں گئے، پتہ چلا ابھی یہاں سے نکل گئے، فلاں جگہ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوں گے، تو آپ کو تو 2.5 گھنٹے آپ کے پاس میں ہیں، آپ گھر نہیں جائیں گے، آپ تلاش کرتے ہوئے وہاں جائیں گے۔ جب 3 جگہ آپ دھکا کھا کر کے جائیں گے اور وہاں جا کر آپ بات کریں گے تو اللہ آپ کی بات میں وزن پیدا کر دیں گے اور سامنے والے میں بات کے قبول کرنے کی استعداد پیدا کریں گے۔ بات میں جو وزن پیدا ہوگا آپ کے تھکنے کے بقدر ہوگا اور سامنے والے میں بات قبول کرنے کی استعداد بھی آپ کے تھکنے کی برکت سے ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اس طریقے سے 100% افراد کی ملاقات کرنا جو 6 دن کام کے دنوں میں نہیں ملتے ہیں، چھٹی کے دن میں اپنے 2.5 گھنٹے سے 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ جتنے ضرورت ہو بڑھا کر کے جو 6 دن میں نہیں ملتے ہیں ان سے اس دن میں ملاقات کریں۔ مہینہ ہوتے ہوتے آخری دن میں 100% گھروں کی اور افراد کی ملاقات ہو جائے گی، جو میں کر لوں گا انشاءاللہ۔ کون کریں گے اس کام؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اسی کے ساتھ میرے دوستوں تیسرا کام جو ہے وہ ہمارا تعلیم ہے۔ روز کے 3 کام ہے، مشورہ ہے، 2.5 گھنٹہ 8 گھنٹے کی نیت سے لگانا ہے، اور مسجد اور گھر کی تعلیم ہے۔ اور یہ تعلیم کا عمل بہت طاقتور عمل ہے۔ فضائل کا تعلق جو ہے وہ ایمانیات سے ہے، فضائل کے راستے سے روز ایمان میں ترقی ہوگی۔ ایک درخت ہے، اس میں آپ پانی دے رہے ہیں تو روز درخت بڑا ہوگا۔ ایسا تعلیم کے حلقے میں یہ پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر عمل کی نیت سے بیٹھیں گے تو روز ہماری زندگیوں میں نکھار آئے گا اور ہماری زندگی کی غلطیاں کمزوریاں روز نکلتی رہیں گی۔ یہ فرماتے ہیں کہ تعلیم کی مثال ایسی ہے جیسا کہ گولی، آدمی گولی کھاتا ہے تو پیٹ میں جاتی ہے، لیکن سر میں درد ہے تو یہاں اثر کرتی ہے اور گھٹنے میں درد ہے تو یہاں اثر کرتی ہے۔ ایسا یہ تعلیم کا حلقہ ہے۔ ہماری ایمان کی کھوٹ تعلیم کی برکت سے دور ہوگی، ہماری نماز کی سستی تعلیم کی برکت سے دور ہوگی، گھروں کے جھگڑے، زندگیوں میں حلال حرام کی رعایت یہ اپنی زندگیوں میں جو آئے گی اور جھگڑے ختم ہوں گے وہ تعلیم کی برکت سے ختم ہوں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، آخرت بنانے کا جذبہ جو پیدا ہوگا وہ تعلیم کی برکت سے جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ امت کا درد و غم زندگیوں میں آئے گا وہ اس کے راستے سے آئے گا، اس لیے کہ دین کی عظمت جتنی بڑھے گی اتنی بے دینی کا فکر پیدا ہوگا کہ امت بے دینی کے ساتھ یہ کہ مرے گی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ تو ہماری زندگی میں نکھار لانے کا راستہ یہ تعلیم کا عمل ہے۔ اس لیے پابندی کے ساتھ تعلیم کے حلقے میں عمل کی نیت سے محتاج بن کر بیٹھنا اور جتنی بشاشت ہو اتنی دیر تعلیم کرنا، مجموعی 10 منٹ کی بشاشت ہے 10 منٹ کرنا، 11 منٹ کی طلب ہوتا ہے 11 منٹ کرو، 12 منٹ کرو، آہستہ آہستہ بڑھانا، زبردستی نہیں کرنا کہ اتنا وقت کرنا ہی ہے چاہے کوئی بیٹھے نہیں بیٹھے، ایسا نہیں، یہ ترتیب نہیں ہے۔ ہمارے دین میں کرو یا مرو نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین میں سہولت ہے، سہولت کے طریقے ہیں، تو اس کے لیے زبردستی نہیں ہے۔ اس لیے جتنی بشاشت ہو اتنی دیر تعلیم کریں۔ ایسا ہی ہمارے گھروں میں محبت سے تعلیم کا حلقہ قائم کرنا ہے، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، لڑ جھگڑ کر کے نہیں، مار پیٹ کے ساتھ نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ اپنے گھر میں حلقہ قائم کرنا۔ اگر تھوڑی سی دشواری بھی آئے تو اس کو برداشت کرنا۔ جیسے نئے آدمی کو ہم محنت کر کے جماعت میں لے جاتے ہیں، جس طرح اس کو سنبھالتے ایسا اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کریں گے تو 2-3 مہینہ ہوتے ہوتے گھر کی فضا ہموار ہو جائے گی۔ اس لیے محبت کے ساتھ اپنے گھر میں تعلیم کا حلقہ شروع کرو۔ جتنی دیر ان میں بشاشت ہو اتنی دیر سے شروع کرو، 5 منٹ ہے تو 5 منٹ کرو، پھر ہفتے کے بعد میں تھوڑی طلب بڑھی تو 6 منٹ کرو، پھر 7 منٹ کرو، پھر 15 منٹ کرو، پھر 20 منٹ کرو، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرو۔ اس طرح اپنے گھر میں محبت کے ساتھ تعلیم کا حلقہ قائم کرو، جس میں 2 کتابیں ہماری تعلیم کی، فضائل اعمال، فضائل صدقات ہے۔ گھروں میں تعلیم کرنے کے لیے یہ 2 کتابیں ہیں،
مسجد میں تعلیم کے لیے بھی یہ کتابیں ہیں اور نکلنے کے زمانے میں تعلیم کرنے کے لیے بھی یہ کتابیں ہیں، اور جو انفرادی مطالعے کے لیے کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی ان دو کتابوں کا بھی انفرادی مطالعہ کرنا ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں ان کتابوں کی تعلیم کرنا، اسی کے ساتھ میں 6 نمبر کا بھی مذاکرہ کرنا، 6 نمبر کا باری باری کرنا، کبھی تعلیم آپ خود کرو، کبھی بیٹی سے کرا دو، کبھی بیوی سے کرا دو، کبھی ماں سے کرا دو، کبھی ابا کر لے۔ غرض یہ ہے کہ جتنے محرم گھر میں ہیں باری باری تعلیم ہوگی تو آپ جماعت میں بھی ہوں گے تو گھر میں تعلیم ہوتی رہے گی، اور اگر آپ ہی کریں گے آپ جماعت میں چلے جائیں گے تو تعلیم ہو جائے گی۔ اس طرح باری باری تعلیم بھی کرانا، اور اسی کے ساتھ میں 6 نمبر کا بھی مذاکرہ باری باری کرانا جن میں استعداد ہے، تاکہ ہر فرد امت کو اپنے ایمان کے بنانے کی فکر لگ جائے، اپنی نماز بنانے کی فکر لگ جائے، دین سیکھنے کی فکر لگ جائے، اللہ کا نام لینے کی عادت پڑ جائے، اور ہر مسلمان سے محبت کرنا آ جائے، اور اللہ کو راضی کرنے کا اور آخرت بنانے کا فکر پیدا ہو جائے، اور امت کا درد و غم پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے اپنے گھر میں یہ 6 نمبر کا مذاکرہ بھی کرنا، تاکہ اس کے راستے سے ہر چھوٹے بڑے میں اس کو اپنی زندگی میں لانے کا فکر کرے، جو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جب اپنے گھر میں تعلیم کا حملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے سے ہمارے گھروں کی بے دینی کو ختم کر دیں گے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمہارے گھروں میں بے دینی کے جتنے سراغ کھلے ہوئے ہیں وہ سارے سراغ اللہ تعلیم کی برکت سے بند کر دیں گے، اور جب تعلیم مسلسل ہوتی رہے گی اچھی طریقے سے تو ہمارے گھروں میں نماز کی فضا بنے گی۔ 7 سال کے بچے بچی سے لے کر بوڑھے تک سارے نمازی ہوں گے۔ ہمارے گھروں میں دین سیکھنے کا، دین کو پوچھ کر عمل کرنے کا شوق سب میں پیدا ہو جائے۔ گھر میں تلاوت کا، قرآن کے سیکھنے کا، تسبیح تلاوت کا، اذکار مسنونہ کا، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے کا، اسی کے ساتھ گھروں میں سادگی اور حیا کے لانے کا، یہ سارے عمل زندہ ہو جائیں گے ہمارے گھروں میں تعلیم کی برکت سے، محبت کے ساتھ اگر قائم کریں کہ بھائی ہمارے گھروں کا ماحول بننا چاہیے کہ تو ماحول کے بننے کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ بھائی سارے کریں گے اس کو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں ہفتے میں اپنا مقامی گشت ایسا قربانی اور فکر کے ساتھ کرنا ہے کہ جس کے راستے سے 100% نماز کی فضا ہمارے محلے میں بنے۔ قربانی کے ساتھ کرنے کے معنی یہ ہے کہ اپنے تمام کاموں کو آگے پیچھے کر کے وقت پر گشت میں شریک ہونا، 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرنا، اور 4 اعمال کے ساتھ میں گشت کرنا، اور اسی کے ساتھ میں فکر کے ساتھ میں یہ فکر کرنا کہ ہمارے محلے میں کوئی بھی بالغ مرد اور عورت ایسی نہیں بچنی چاہیے کہ جس کی زندگی میں نماز زندہ نہ ہو۔ یہ دعوت کی ایک گشت کی یہ بنیاد ہے کہ 100% نماز کی فضا بننی چاہیے ہمارے محلے میں۔ اس لیے گشت قربانی کے ساتھ بھی کرنا اور فکر کے ساتھ کرنا۔ گشت کے اندر میں کوشش کریں کہ پرانے زیادہ جائیں، نئے کم جائیں، نئےوں کو تعلیم کے حلقے میں بٹھاؤ، پرانے ساتھی گشتوں میں جائیں۔ اگر کوئی اشکال نہیں ہے تو 10 آدمیوں کی جماعت بناؤ گشت میں۔ اگر کوئی عذر ہے چھوٹی جماعت بنانے کے لیے تو چھوٹی جماعت بناؤ، ورنہ 10 آدمیوں کی مضبوط جماعت بنا کر کے اچھی طرح گشت کیا جائے، اور ہر مہینے 2 مہینے میں دیکھا جائے کہ بھائی 2 مہینہ آپ نے گشت کیا، 2.5 گھنٹے لگائے، کتنے آدمی نمازی بنے۔ یہ دعوت کی محنت عبادت کو زندہ کرنے کے لیے ہے کہ بھائی اذان جو ہے وہ دعوت ہے نا، کیونکہ بھائی اذان کے لیے، اذان تو نماز کے لیے، نماز کے زندہ کرنے کے لیے۔ ایسا ہی ہماری محنت سے مقصود اللہ کی اطاعت کو زندہ کرنا ہے پوری امت میں، تو اس کے لیے نماز کی فضا ہمارے محلے میں بنی۔ دوسرا، ہمارے گشت سے نقد جماعت لکھیں، جو ہفتہ واری گشت کرتے ہیں اس گشت سے نقد جماعت لکھیں، 4 مہینے کی جماعت، چلے کی جماعت، آخری درجے میں 3 دن کی جماعت نقد ہمارے گشت سے لکھے۔ یہ محنت کی یہ شکل کو قائم کرنا ہے کہ بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں ہر اس محلے میں کہ جہاں پر مسلمان ہیں لیکن مسجد نہیں ہے، مسجد ہے لیکن کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہاں پر دوسرے گشت کے ذریعے سے اور ہفتہ بھر کسی ایک جوڑی کو 2.5 گھنٹے کی محنت کے ذریعے سے وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ 3 دن لے کر کے جانا۔ 2-3 مہینہ آپ جب آپ 8-10 آدمیوں کو 3 دن لے کر کے جاؤ گے تو 5-25 آدمی 3 دن وقت لگا دیں گے، تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی کام سمجھ میں آئے گا کہ ان کی زندگی میں تبدیلی کیسی آئی، قائد جماعت میں گئے تو اس کے لیے تبدیلی آئی، تو ہر آدمی کو کام کی تعارف ہو جائے گا ان کے راستے سے۔
دوسرا یہی لوگ کل کی تاریخ میں جب آپ مسجد وار جماعت بنائیں گے تو یہی لوگ مسجد وار جماعت کے کام کو اچھی طرح کر سکیں گے، جو آپ کے ساتھ 3 دن نکل کر کے کام کو سیکھے اور سمجھے۔ اس طریقے سے 2-3 مہینہ محنت کر کے ہر محلے میں مسجد وار جماعت بنانا، اور وہاں جب بن جائے مضبوط ہو جائے دوسرا محلہ لینا مشورے سے، دوسرے محلے میں ہو جائے تیسرے محلے میں لینا۔ سال بھر میں ہمارے محلوں میں کام بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جن محلوں میں دعوت کی محنت نہیں ہوگی باطل اسی راستے سے آئے گا اور ہمارے اسلام کے مقابلے میں اپنے ہی ایمان والوں کو کھڑا کر کے ہم کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اپنے محلے کو بھی دیکھنا ہے، اطراف کے محلوں میں بھی محنت کو زندہ کرنا ہے، جو میں کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں 27 دن اپنے گھر کاروبار کو اچھی طرح سنبھالتے ہوئے اور ان اعمال کے ساتھ کرتے ہوئے حلال طریقے سے 3 دن اللہ کے راستے میں جانا، اور جانا نہیں بلکہ اپنی جماعت بنا کر کے جانا۔ ہر پرانا آدمی اپنی جماعت بنائیں۔ ابھی بتاؤ اس میں کون ساتھی ہے جو یہ کہے کہ ہم 27 دن محنت کر کے انشاءاللہ میں اپنی جماعت بنا کر ہو جاؤں گا؟ کیونکہ کون جائیں گے؟ ذرا اٹھاؤ ہاتھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو ساتھی ایسے ہیں ابھی ابتدائی مرحلے میں دعوت کے، کہ ابھی ان میں اتنی استعداد پیدا نہیں ہوئی کہ اپنی جماعت بنا دیں، تو ان سے ہماری درخواست یہ ہے کہ وہ اکیلے 3 دن نہ لگائیں بلکہ اپنے ساتھ 2-1 آدمیوں کی تشکیل کر کے اپنے ساتھ لے کر کے۔ ہر آدمی کے ساتھی ہوتے ہیں، کوئی پڑھتا ہے تو اس کے کلاس فیلو ہوتے ہیں، کوئی کام کرتا ہے تو 10-20 آدمی مسلمان ان کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، محلے میں اپنے کچھ دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہماری ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی تشکیل کر کے اپنے ساتھ 1-2-3 آدمیوں کو اللہ کے راستے میں لے کر جائیں، جو میں کریں گے انشاءاللہ۔ اب 3 دن میں میرے دوستوں 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو 3 دن میں وقت پورا کرنا۔ کیا پورا کرنا؟ وقت پورا کرنا۔ 3 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 72 گھنٹے۔ تو 72 گھنٹے پورے لگانا، اس لیے کہ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارے کون سے گھنٹے میں ہماری تربیت ہے۔ ایک کنویں میں 72 ہاتھ پر پانی ہے، آپ کے پاس 70 ہاتھ کی رسی ہے، لیکن بھی پانی ملے گا؟ کتنی رسی چاہیے؟ 72 ہاتھ کی رسی چاہیے۔ ایسا ہی 3 دن سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے 72 گھنٹے پورے لگانا۔ بارش کے کون سے قطرے میں برکت ہے ہم کو نہیں معلوم، پہلے میں، بیچ میں، آخر میں، ایسے ہماری کون سے گھنٹے میں اللہ نے تربیت رکھی ہم کو نہیں معلوم۔ ہم اپنی تربیت کی تلاش میں 72 گھنٹے پورے لگانا، کیوں میں لگائیں گے؟ چاہے اس کے لیے چھٹی لینی پڑے، تنخواہ کرنا کر کے آپ 3 دن لگاؤ، وہ جو ہے نقصان نہیں شمار ہوگا بلکہ وہ قربانی ہوگی، اور اس قربانی پر اللہ اتنا دیں گے کہ آپ کھاتے کھلاتے تھک جاؤ اور ختم ہو کر کے نہیں۔ اللہ کے خزانے سے لینے کا راستہ سب سے بڑا دروازہ جو ہے وہ قربانی کا ہے۔ آپ دیکھو قربانی کے راستے سے اللہ نے صحابہ کو ہدایت عطا فرمائی۔ ہدایت کا وہ مقام عطا فرمایا جو اللہ کے یہاں پسندیدہ تھا۔ اللہ نے حلال روزی کے دروازے ان کے لیے کھولے کہ صدیوں تک کھاتے کھلاتے رہے، ختم ہو کر کے لیے۔ اللہ نے ساری مخالفتوں کو، دشمنیوں کو اور ساری نفرتوں کو ختم کر کے اللہ نے عافیت کے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ کوئی میری نگاہ سے ان کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ یہ سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دیے ہیں وہ قربانی کی برکت سے دیے۔ اس لیے قربانی کے ساتھ 3 دن لگانا، قربانی کے ساتھ چلا لگانا، قربانی کے ساتھ 4 مہینہ لگانا، قربانی کے ساتھ 2.5 گھنٹے لگانا، اور قربانی کے معنی یہ ہے کہ جب یہ عمل کا وقت آئے تو اس عمل کو آگے پیچھے نہیں کرنا، اپنے دنیاوی کاموں کو آگے پیچھے کرنا، بس چھوڑنا کسی چیز کو نہیں۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ کوئی بھی چیز نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ آپ کھانا چھوڑ سکتے ہو، سونا چھوڑ سکتے ہو، یہ بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں، مکان کوئی چھوڑنا نہیں ہے، صرف آگے پیچھے کرنا ہے بس۔ اللہ اسی کو قربانی کا نام دیں گے اور اس پر اللہ ہدایت دیتے رہیں گے، اور ہدایت کی کوئی حد نہیں۔ اللہ حلال روزی اپنے خزانے سے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ عافیت کے حالات پیدا کر دیں گے زندگیوں میں کہ جس سے جینا بھی آسان ہو جائے اور مرنا بھی آسان ہو جائے۔ تو اس لیے 3 دن 72 گھنٹے پورے لگانا۔ دوسرا 3 دن میں اعمال پورے کرنا۔ کیا کرنا بھائی؟ 3 دن میں اعمال پورا کرنا۔ اگر گھوم پھر کر کے آئے تو اندر میں کچھ نہیں آئے گا، صرف پھرنے سے کچھ نہیں آئے گا اندر، بلکہ 3 دن میں جب اعمال پورے ہوں گے تو 3 دن میں اللہ وہ نعمت عطا فرمائیں گے کہ جس کو وہ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی طاقتور محنت ہے کہ 3 دن میں اللہ اس کو سمجھا دیں گے کہ
یہ کرنے کا کام ہے، زندگی بھر کرنے کا کام ہے اور پوری دنیا میں پھر کر کرنے کا کام ہے۔ اللہ 3 دن میں اس کو سمجھا دیں گے جب 3 دن پورے اعمال کے ساتھ وقت لگائیں۔ ایسے واقعات آپ کے سامنے بھی ہوں گے، ہمارے سامنے ہیں کہ ایک آدمی نے 3 دن لگایا، کہا 7 مہینے میرے ہو گئے ہیں، میری تکبیر اولیٰ پہنچ رہی ہے۔ اتنی بڑی چیز لے کر کے آیا 3 دن میں، 3 دن میں زندگیاں بدلی ہے۔ اللہ نے ایسا طاقتور عمل دیا ہے، اس لیے اعمال کے ساتھ 3 دن لگانا، 3 دن وقت کے اعتبار سے بھی اور 3 دن اعمال کے اعتبار سے بھی۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ کرنے کے جتنے کام ہیں ہماری محنت میں، انفرادی اجتماعی، وہ سارے کام کرتے ہوئے 3 دن لگانا۔ کوئی عمل ناکا نہیں ہونا چاہیے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ اللہ والی کو فرماتے ہیں کہ اجتماعی عمل سے تربیت ہوگی اور انفرادی عمل سے استقامت آئے گی، اور جس کی جو اس محنت سے بڑھے گا اور بنا ہوا چلے گا، اللہ قبولیت کے ساتھ اس سے کام لیتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے پہلا کام ہے کرنے کے سارے کام کرتے ہوئے اپنا وقت لگانا، اسی کے ساتھ بچنے کی ساری چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا وقت لگانا۔ کرنے کے کام کیے ہی نہیں تو اندر کچھ آئے گا نہیں، کرنے کے کام کیے بچنے کی چیزوں سے نہیں بچے تو جو عمل کا نور آئے گا نکل جائے گا۔ کہاں گئے تھے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں۔ اس لیے کرنا اور بچنا یہ سب سے پہلی بنیاد ہے ہمارے نکلنے کے زمانے میں۔ صبح کے وقت میں تفصیل سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اپنی روانی میں بھی اس بات کو سمجھانا اپنی جماعتوں کی جانے والوں کو۔ تو ایک تو کرنا اور بچنا یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جس بستی میں آپ جائیں وہاں ہر گھر ہر فرد پر اپنی جماعت کو تقسیم کر کے ایسی محنت کرنا کہ آخری درجے میں 3 دن کی وہاں سے نقد جماعت نکال کر کے آپ آئیں۔ یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ گئے اس میں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو پہلے دن سے مقامی لوگوں کو ایسا مانوس کرو، ایسا قریب کرو، کھلا کر جس راستے سے بھی کہ وہ آپ سے چمٹے رہیں اور آپ کے اعمال میں شریک رہیں۔ آپ روز مشورہ کریں گے ان کو مشورے میں شریک کریں، آپ تعلیم 2 وقتی کریں گے ان کو تعلیم میں شریک کریں، آپ ملاقاتیں کریں گے ملاقاتوں میں ان کو شریک کریں، آپ عصر کے بعد گشت کریں گے ان کو گشت میں شریک کریں۔ آپ نے 3 دن کی جماعت نکالی، اس محنت میں ان کو شریک کیا، یہی ہمارے 5 کام ہیں۔ تو جب ان اعمال سے ان کو گزارو گے تو 3 دن میں کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ ان میں آئے گی۔ دوسرا وہ کام کا نفع لیں گے کہ جماعت آئی تھی تو مسجد میں 25 آدمی نمازی تھے اور 3 دن کی محنت سے 50 آدمی ہو گئے۔ تو جب کام کا نفع سامنے آئے گا اور کام کی سوجھ بوجھ آئے گی تو آخری دن میں آپ جب اس کی تشکیل کریں گے تو وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ 10-12 آدمی نے کہا کہ ہم کریں گے تو آپ ان کے مشورے کا وقت طے کر لو، ان کی تعلیم کا وقت طے کر لو، کون سی نماز کے بعد تعلیم کریں گے، ملاقاتوں کا وقت طے کر لو، گشت کا دن طے کر لو، 3 دن کے لیے ہفتہ طے کر لو۔ تو آپ نے مسجد وار جماعت کا بیج وہاں ڈال دیا، اللہ اس کو اگائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہر مسجد میں کیا مسجد وار جماعت نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کر کے مسجد وار جماعت بنا کر کے وہاں سے نکلنا۔ بنی ہوئی جماعت ہے تو اس میں دیکھو کہ اس جماعت میں کیا لائن کی کمزوری ہے، 2.5 گھنٹے کا نظام ہے یا نہیں، اس لیے کہ 2.5 گھنٹے کے صحیح نظام سے کام قابو میں آئے گا۔ تو ان کو نہیں ہے تو ان کو اپنے ساتھ شریک کر کے 2.5 گھنٹے کی محنت سمجھا کر ان کو ڈال کر واپس آئے۔ 3 دن کی جماعت نہیں نکلی ہے، 3-4 مہینے سے مسجد وار جماعت ہے لیکن اتنی کمزور ہے کہ ان کے ساتھ محنت میں لگ کر 3 دن کی جماعت نکال کر کام کو دھکا دے کر کے آتے ہیں وہاں۔ اس طریقے سے جس چیز میں کمزوری ہے اس کو دور کر کے آنا، وہاں معلوم کرنا کہ کتنے لوگوں نے وقت لگایا ہے۔ تو یہاں تو 50 آدمی نے وقت لگایا ہے، آپ کے یہاں تو 5-7 آدمی نظر آتے ہیں، تو ان کی شرکت نہیں ہو رہی، کہا چلو ان کی ملاقات ہر فرد کی ملاقات کرتے ہی آپ تو ان کی ملاقاتوں میں ان پر دھیان دیں اور دھیان دے کر ان کی ہمت افزائی کریں، ان کو کارگزاری سنائیں کہ الحمدللہ دنیا میں کیسا کام ہو رہا ہے، تو ان کی طبیعتیں دوبارہ کام پر آمادہ ہوتی ہیں۔ اس طرح ان 3 بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر اپنے آپ کو تھکانا، دن بھر کیا کرنا، اپنے آپ کو تھکانا۔ مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے کہ ہمارے کام میں مقصود تعال ہے، تعال کہتے ہیں تھکنے کو، کہ دن بھر اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار آ جائے بس کام ہو گیا، اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار آ جانا چاہیے۔ بچہ تھک کر آتا ہے تو ماں باپ کو پیار آ جاتا ہے، بیوی بچوں کو بھی پیار آ جاتا ہے،
کوئی کہتا ہے اس کے لیے کھانا گرم کرو، کوئی کہتا ہے اس کے لیے پانی گرم کرو. یار آ گیا بچے پر کام کر کے آیا، محنت مزدوری کر کے آیا. جب اللہ کی نسبت پر اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے. جب اللہ کی نسبت پر ہم تھکیں گے تو اللہ کو ہمارے اوپر پیار آئے گا اور پھر ہمارا کام ہو جائے گا پیار کے راستے سے. اس لیے ان تین بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر اپنے آپ کو تھکانا، اور جب تھک جاؤ تو سو جاؤ، لا یعنی میں نہیں لگنا. سوتے سوتے بھی کام ہو جائے گا، تھکنے کے بعد میں گھبراؤ گا. ہماری کسی چیز سے ہم کو روکا نہیں، ضرورت کے مطابق کھانے میں، سونے میں، ضرورت کے پورے کرنے سے کسی چیز کو بھی روکا نہیں جائے گا. سب کو کرتے ہوئے اپنے آپ کو تھکانا. پھر آخری بات یہ ہے کہ رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. صبح صادق سے کم از کم 1 آدھ گھنٹہ، سوا گھنٹہ پہلے کھڑے ہو کر اچھی نماز پڑھنا. لمبا قیام کرو، لمبا رکوع کرو، لمبا سجدہ کرو، اچھی نماز پڑھو، بڑی بڑی صورتیں یاد کریں، اور یاد کر کے رات کو اللہ کے سامنے اچھی نماز پڑھیں. اور اچھی نماز پڑھنے کے بعد میں اب اللہ کے سامنے دعا میں لگیں. دین کی محنت سے جسم تیار ہوگا اور رات کی دعا سے اس میں روح پڑے گی. دین کی جو محنت ہے نا، اس میں روح جو پڑے گی وہ رات کی دعاؤں سے اور آنسوؤں سے پڑے گی. کسان دن بھر محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے اور پھر پانی چھوڑتا ہے. یہ پانی چھوڑنا رات کیا ہے؟ رات کو دعا مانگیں گے تو کھیتی ذرا پانی سے اگ جاتی ہے. اس طرح دعا سے ہماری دل کی محنت برابر ہوتی ہے اور اس کے نتیجے اللہ نکالتے ہیں. اس لیے رات کو پھر اللہ کے سامنے دعاؤں میں لگنا اور آہوزاری کرنا اللہ کے سامنے. رونا آئے تو اچھی بات ہے، رونا نہیں آئے تو رونے کی شکل بنانا. حدیث میں آتا ہے کہ رونا نہیں آتا ہے تو رونے کی شکل بنانے سے بھی کام ہو جائے. اللہ تو اتنے بڑے قدردان ہیں، اس لیے اللہ کے سامنے رات کو رونا اس طرح جو ہے وہ اس لیے کہ ہمارا یہ کام نقل و حرکت، اس کی مثال برتن کی سی ہے. تو خالی برتن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی کہ بسلری کا بوتل ہے، پانی نہیں، اس کی کوئی قیمت ہے. اور پانی ہے تو 15 روپیہ ہے، دودھ ہے تو 50 روپیہ ہے، شہد ہے تو 500 روپیہ ہے، چاندی ہے تو 1000 روپیہ ہے، سونا ہے تو لاکھوں روپیہ ہے. اندر کی قیمت چیز کی وجہ سے برتن کی قیمت ہوتی ہے. ویسا ہی ہماری جو نقل و حرکت ہے اس کی روح دعوت اور دعا ہے. کیا ہے اس کی روح؟ کیا ہے؟ دعوت اور دعا. کہ اپنے آپ کو دعوت میں آگے بڑھانا بے قراری کے ساتھ، اور راتوں کو اللہ کے سامنے دعا میں آہوزاری میں اپنے آپ کو بڑھانا. لیکن دعوت اور دعا جہالت کے ساتھ نہیں اور غفلت کے ساتھ نہیں، بلکہ دعوت اور دعا علم کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ. دعوت اور دعا منمانی کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ منمانی سے آدمی نہیں بنتا ہے، قربانی سے آدمی بنتا ہے. زندگی بھر منمانی تبلیغ کرے گا تو بنے گا نہیں. منمانی سے نہیں بنا، منمانی سے زندگی پر سخاوت کیا نہیں بنا، علم دین کی خدمت کیا نہیں بنا، شہید ہو گیا نہیں بنا. منمانی سے آدمی نہیں بنتا. بڑے بڑے کام کر کے بھی آدمی جو بنتا ہے وہ قربانی ہی سے بنتا ہے. اور قربانی حکم کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے. حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا، اس کا نام قربانی ہے. گناہ میں کتنا بھی تکلیف اٹھائے گا اس کا نام قربانی نہیں. دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی راحت کو آگے پیچھے کرے گا، اس کا نام قربانی ہے. تو قربانی کے ساتھ کرنا اور بد اخلاقی کے ساتھ نہیں کرنا، اخلاق کے ساتھ کرنا. دعوت کا ہتھیار کیا ہے؟ اخلاق ہے. جب ہماری زندگیوں میں اچھے اخلاق ہوں گے تو جو لوگ آئیں گے ہماری محنت میں وہ ہمارے سے چمٹے رہیں گے. اور اگر ہماری زندگی میں اخلاق نہیں ہوں گے تو 2 دن 1 دن لے کر چلے جائیں گے. چھاؤں کی تلاش میں آئے تھے دنیا میں تو دھوپ ہی دھوپ ہے، یہاں بھی دھوپ ہی دھوپ ہے. اور ہمارے یہاں چھاؤ ہوگا، اخلاق ہوں گے تو ہمارے سے چمٹے رہیں گے. ایسے زید بن حارثہ کو ان کے باپ اور ان کے چچا لینے کے لیے آئے. فرمایا میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتا. آپ سے اتنی محبت ہو گئی کہ کہا میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا. ارے بولے سوچو، غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو. فرمایا اس غلامی پر ہزاروں آزادیوں کو قربان کیا جا سکتا. اخلاق کے راستے سے جو محنت میں آئے گا وہ محنت میں ہمارے ساتھ چمٹا رہے گا. ہم اس کی صلاحیت سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اس کی صلاحیت کے حساب سے اس کو کام میں آگے بڑھا سکیں گے. ورنہ آنا جانا لگا رہے گا اور آنے جانے سے کام نہیں بنتا ہے، لگے رہنے ہی سے کام بنتا ہے. دیکھیے بھائی کریں گے انشاءاللہ. اب میرے دوستوں آپ حضرات سے مجلس کے ختم پر اس کے عزائم کرائی جاتی ہے کہ آپ حضرات اپنی اپنی مسجدوں کے ساتھ بیٹھ کر
آپ عزم کریں کہ آپ کام کو اس طریقے سے اپنے کو کرنا ہے، اور اس کی جو ہے وہ پرچے بھی تیار کرنی ہے، جس میں آپ کو 3 دن کون سے ہفتے میں لگائیں گے، آپ دوسرا گھر جو ہے وہ کب کریں گے، آپ جو ہے نا وہ اپنے گھر کی تعلیم کب کریں گے، غرض یہ کہ اعمال کا آپ کو عزم اور ارادہ کرنا ہے، اور اللہ سے مدد مانگ کر کے گھر پر جا کر کے آج سے کام کو شروع کرنا ہے، تو میں کریں گے انشاءاللہ۔ تو مسجد والے کھڑے ہو جائے، پہلے ہلکے والے کس طرح کرنا ہے جیسے کرتے ہلکے والے